بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کل ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی اس مرحلے پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے مبارک میں قرآن مجید کو صحابہ کرام تک پہنچایا۔ ہزاروں صحابہ کرام نے مکمل قرآن پاک حفظ کیا، لاکھوں صحابہ کرام نے قرآن مجید کا بیشتر حصہ حفظ کیا، ہزاروں صحابہ کرام کے پاس پورا قرآن پاک لکھا ہوا موجود تھا، اور لاکھوں صحابہ کرام کے پاس جزوی طور پر اس کے اجزاء لکھے ہوئے موجود تھے۔ یہ صحابہ کرام نمازوں میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ روزانہ اپنے ورد کے طور پر 3 دن میں ایک بار، 7 دن میں ایک بار، یا مہینے میں ایک بار، اور بعض روزانہ ایک بار پورے قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے تھے۔ اور کسی آسمانی کتاب کی یہ پیشن گوئی پوری ہو رہی تھی کہ جب پیغمبر آخر الزمان آئیں گے تو ان کے صحابہ اس درجے کے ہوں گے کہ اناجیلہم صدورہم، کہ ان کے سینے ان کی انجیلیں ہوں گی۔ جو کچھ انجیل میں صفینوں میں لکھا ہوا ہے وہ کچھ ان کے سینوں میں اس سے بڑھ کر ان کے سینوں میں لکھا ہوگا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو سطور میں بھی جمع کرا دیا اور صدور میں بھی جمع کرا دیا، لکھوا بھی دیا اور جمع بھی ہو گیا۔ قرآن پاک کے حفظ اور صدور میں محفوظ ہونے کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن مجید وہ آیات بینات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے۔ یہ بات کہ قرآن مجید کے مختلف اجزاء الگ الگ لکھ کر اور لکھوا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو دے گئے، قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ اشارتاً بیان ہوئی ہے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، یہ اللہ کے وہ رسول ہیں جو پاکیزہ صحیفے تلاوت کر کے سناتے ہیں۔ ان پاکیزہ صحیفوں میں قیمتی کتابیں اور تحریریں لکھی ہوئی ہیں۔ گویا صحیفے، چھوٹے چھوٹے کتابچے، پیمفلٹ، تحریریں موجود تھیں جن کی طرف قرآن پاک کی اس آیت میں اشارہ کیا گیا۔ ان تحریروں میں، ان صحیفوں میں قیمتی تحریریں موجود تھیں۔ ایک اور جگہ کفار مکہ نے جو قرآن پاک پر ایمان نہیں رکھتے تھے اس کے بارے میں یہ اعتراض کیا کہ اساطیر الاولین وقالوا اساطیر الاولین اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، ان حضرات نے، ان لوگوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو یہ لکھوا لیتے ہیں، اکتتبھا جو لکھوا کر رکھ لیتے ہیں، وہی فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور یہ صبح شام ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ یہ جو صبح شام پڑھ کر سنائے جانے کا الزام ہے یہ دراصل وہی عرضہ ہے جس کی طرف کل اشارہ کیا گیا تھا کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تحریری مجموعے پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سماعت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ بات کہ قرآن مجید مکمل طور پر تحریری شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی تیار ہو گیا تھا، یہ بات اتنی احادیث اور اتنی روایات سے ثابت ہے کہ تواتر اور قطعیت کا درجہ اس کو حاصل ہے، اور اب اس میں شک و شبے کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے۔ ایک راوی نے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابت کرا دیا کرتے تھے تو پھر پڑھوا کے سنا کرتے تھے، فَإِنْ كَانَ فِيهِ سَقَطٌ أَقَامَهُ، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی یا کوئی لفظ گر جاتا تو اس کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ ثُمَّ أَخْرَجَ بِهِ إِلَى النَّاسِ، پھر وہ لوگوں تک پہنچایا جاتا تھا۔ گویا پہلے سرکاری طور پر اس کو ریکارڈ کرا کے، اس کے نسخے تیار کرا کے پھر لوگوں تک پہنچایا جاتا تھا۔ اس سے اس کی تائید ہوتی ہے جو کل میں نے سیدنا عمر فاروق کے قبول اسلام کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ لوگوں تک قرآن پاک کے نسخے پہنچانے کا ایک سرکاری بندوبست تھا، اور مختلف آیات الگ الگ لکھ کر انڈیویجول مسلمانوں کو انفرادی طور پر اس کے نسخے پہنچائے جاتے تھے۔ ثم اخرج به الى الناس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جو ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں۔ قرآن مجید جب شروع میں لکھا جانے لگا
تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عرب میں لکھنے پڑھنے کا بہت زیادہ رواج نہیں تھا. خود قبیلہ قریش میں 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور مکہ مکرمہ کا کوئی معیاری رسم الخط ایسا نہیں تھا کہ سب لوگ اس کی پیروی کرتے ہوں. جیسے آج اردو کا رسم الخط معیاری ہے، عربی کا معیاری ہے، انگریزی کا معیاری ہے کہ ایک لفظ کی اسپیلنگ متعین ہے، لوگ اسی طرح لکھتے ہیں. ہر حرف کی ایک شیپ شکل مقرر ہے، لوگ اس کے مطابق لکھتے ہیں. ایسی بات نہیں تھی، بلکہ مختلف علاقوں میں مختلف خط رائج تھے. مکہ مکرمہ میں جو خط رائج تھا وہ نبطی خط کہلاتا تھا. نبطی ایک قوم تھی، اس نے تحریر میں مہارت حاصل کی تھی اور ایک خط ایجاد کیا تھا جس میں عربی کی ابتدائی تحریر لکھی جاتی تھی. آپ اسے موجودہ عربی رسم الخط کا پیش رو کہہ سکتی ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ منورہ ایک باقاعدہ بستی تھی، سیٹلڈ آبادی تھی، جس کی تعداد مکہ مکرمہ کے لوگوں سے زیادہ تھی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں یہودیوں کا، عیسائیوں کا خاصا بڑا طبقہ رہتا تھا. یہودی بہت زیادہ، عیسائی تھوڑے سے، اور ان لوگوں میں پڑھنے پڑھانے کا رواج بہت تھا. یہودیوں کا مدراس، یعنی ان کے ہاں تعلیمی ادارے کو مدراس کہتے تھے، یہودیوں کے مدراس موجود تھے، وہاں طلبہ پڑھا کرتے تھے، اور مسلمان بچے بھی وہاں پڑھنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے. چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر چند ہفتے میں عبرانی زبان سیکھ لی تھی. مدینہ منورہ میں خط حمیری کا رواج تھا. حمیر ایک جگہ ہے یمن میں، وہاں سے منسوب خط حمیری کہلاتا تھا. خط حمیری نسبتاً زیادہ ترقی یافتہ تھا. اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صحابہ کی ہمراہی حاصل ہوئی، حضرت ابی ابن کعب، حضرت ابو درداء، حضرت عبادہ ابن صامت، حضرت ابو ایوب انصاری، زید ابن ثابت، یہ سب کے سب خط حمیری سے زیادہ مانوس تھے. تو مدینہ منورہ میں آنے کے بعد خط حمیری میں قرآن پاک کے اجزاء لکھے جانے شروع ہوئے. یہ سلسلہ جاری رہا، اور جیسا کہ ہر انسانی کاوش کے ساتھ ہوتا ہے، اس خط میں بہتری پیدا ہوتی گئی، نکھار آتا گیا. یہاں تک کہ جب کوفہ اور بصرہ کی بستیاں بسائی گئیں، جو سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں بسائی گئی تھیں، اور کوفہ اور بصرہ دونوں مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن کے بڑے مراکز قرار پائے. جزیرہ عرب سے، حجاز سے باہر یہ دو بڑے مراکز تھے جو قائم ہوئے. تو وہاں ایک نیا خط پیدا ہوا جس کو خط کوفی کہتے ہیں. اور آج خط کوفی کے بے شمار نسخے قرآن پاک کے موجود ہیں. یہ خط جسے بعد میں خط کوفی کا نام دیا گیا، یہ 160 یا اس کے لگ بھگ شروع ہوا، اور پھر قرآن پاک اور عربی کی بیشتر تحریریں اسی خط میں لکھی گئیں. خط کوفی کم و بیش 200 سال جاری رہا، 200 پونے 200 سال، یہاں تک کہ اس میں مزید خوبصورتی اور نکھار پیدا ہوا، اور خط نسخ رائج ہوا جس میں قرآن پاک اب تک لکھا جاتا ہے. ان خطوط میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ سب عربی کے خطوط ہیں اور ان میں عربی زبان لکھی جاتی ہے. اس میں فرق اسی نوعیت کا ہے جسے انگریزی میں مطبوعہ خط اور ہوتا ہے، تحریری خط اور ہوتا ہے، یا گوتھک میں اور تھوڑے سے بیل بوٹے بنے ہوتے ہیں، عام خط میں نہیں بنے ہوتے. آج کل کمپیوٹر میں عربی رسم الخط کے 20-50 نمونے ملتے ہیں. اسی طرح کی چیز تھی. یہ ایک ہی خط کی مختلف ترقیاتی شکلیں تھیں. ابتدائی شکل نبطی، پھر حمیری، پھر کوفی، اور آگے چل کے نسخ، اور اب تو تقریباً 105-104 خطوط قرآن پاک کے موجود ہیں. اور فیصل مسجد میں ایک نسخہ رکھا ہوا ہے جس میں 450 کے قریب خطوط قرآن پاک لکھنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں. ایک ہی نسخے میں استعمال ہوئے ہیں. آپ کبھی جانا چاہیں تو جا کے دیکھیں. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر و بیشتر کاغذ کے علاوہ اور چیزوں پر بھی لکھا گیا. کاغذ کمیاب تھا لیکن نایاب نہیں تھا. جو صحابہ وسائل رکھتے تھے وہ کاغذ استعمال فرماتے تھے، جو کم وسائل رکھتے تھے وہ رق یعنی پارچمنٹ استعمال کرتے تھے، اور بقیہ صحابہ باقی چیزیں استعمال کرتے تھے. احادیث میں ان سب کا ذکر آیا ہے. عصب کا ذکر آیا ہے جو عصیب کی جمع ہے، جو کھجور کی چھال سے ایک کاغذ کی شکل بنتی تھی، یا کھجور کے پتے کو خشک کر کے بنایا جاتا تھا، اب بھی بنتا ہے. یا لحاف کا ذکر بھی ملتا ہے جو لحف کی جمع ہے، جو پتھر سے سلیٹ بنائی جاتی ہے، جیسے آج کل بچوں کی سلیٹ ہوتی ہے اس طرح کی چیز ہوتی تھی.
یا رقاع جو رقاع کی جمع ہے، جس کے لفظی معنی رقع جسے ہم اردو میں کہتے ہیں چٹھی، وہ ہیں لیکن وہ چمڑا یا کاغذ کا ہوتا تھا۔ اکتاف جو کتف کی جمع ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ اونٹ کے شانے کی ہڈی سے ایک چیز بنتی تھی۔ اقطاب جو قطب کی جمع ہے، لکڑی کی بڑی شاخ یا کوئی چیز۔ الواح، قراطیس، یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کا احادیث میں ذکر آیا ہے اور ان پر قرآن پاک لکھا جاتا تھا۔ لیکن یہ ساری چیزیں مسلسل ایک نظر ثانی کے عمل سے اور کتابت اور دوبارہ کتابت کے عمل سے، یعنی رائٹنگ اور ری رائٹنگ کے عمل سے گزرتی رہتی تھی مسلسل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی کے پورے 23 سال مکہ مکرمہ میں کم اور مدینہ منورہ میں زیادہ مسلسل قرآن پاک کے لکھنے اور دوبارہ لکھوانے میں صرف ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی، جیسا کہ حضرت زید بن ثابت کی روایت بخاری میں مشہور ہے کہ کننا نؤلف القرآن من الرقاع فی زمن النبی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے پرزوں سے قرآن پاک کی تالیف کیا کرتے تھے۔ اس کے وہی معنی ہے کہ جب ایک سورت مکمل ہو جاتی تھی تو صحابہ سے کہا جاتا تھا کہ اپنے اپنے اجزاء لے آئیں اور اس کو اس ترتیب میں مرتب کر لیں جس ترتیب میں ابھی آخری شکل بنی ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال بلا تشبیہ یہ ہے کہ اگر آپ شاعر ہوں یا مصنف ہوں یا مضمون نگار ہوں اور کسی کو آپ اپنے مضمون یا شعر یا خطبے کا مختلف اجزاء لکھاتی جائیں کہ پہلے یہ کہنا ہے بعد میں یہ کہنا ہے، اور جب مکمل ہو جائے تو کہیں کہ اس کو ایک ترتیب سے لکھ دے، تو اس طرح سے گویا چھوٹے چھوٹے پرزوں سے ایک جگہ جمع کیا جائے گا۔ یہ عمل صحابہ کرام کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ہوتا رہتا تھا، اور اس سے صحابہ کرام جمع کیا کرتے تھے۔ اس کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ قرآن پاک کی صورتوں کو اور آیات کو ری ارینج کیا جاتا تھا حضور کی نگرانی میں۔ یہی معنی ہے نؤلف کے، کہ ہم جمع کیا کرتے تھے، تالیف کیا کرتے تھے۔ یہ بات میں نے ذرا وضاحت سے اس لیے عرض کر دی کہ بہت سے غیر ملکی مصنفین نے، انگریز اور مغربی مصنفین نے اس روایت کو بڑے غلط معنی پہنائے ہیں اور تالیف کو آتھرشپ کے معنی میں سمجھا۔ آج کہتے ہیں مؤلف کون ہے، مصنف کون ہے، تو مؤلف کے معنی ہے وہ شخص جو بہت سی چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دے، مختلف ٹکڑوں سے لے کر ایک مرتب چیز لکھ دے، وہ مؤلف کہلاتا ہے، اور اس عمل کو تالیف کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں یہ سارے اجزاء ایک ایک کر کے دیکھے جاتے تھے اور ترتیب ان میں قائم کی جاتی تھی کہ کون سا لفظ پہلے۔ اب اگر ایک آیت لکھ دی گئی اور اس میں بعد میں ایک لفظ کا اضافہ ہوا تو یا تو اس کو حاشیے میں لکھا جائے گا یا بین سطور لکھا جائے گا بشرطے کہ جگہ ہو، اور اگر جگہ نہ ہو، چھوٹی سی چیز ہے تو اس کو دوبارہ لکھا جائے گا۔ یہی معنی ہے تالیف رقاع کے یا تالیف قرآن کے۔ اس طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اب آپ یہ غور فرمائیں کہ قرآن پاک کی صورت کیا تھی۔ یہ ہر شخص کو تصور سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ تقریباً 1,00,000 صحابہ کرام کے پاس قرآن پاک کے اجزاء لکھے ہوئے موجود تھے، صورتیں بھی اور الگ الگ آیات بھی۔ ان میں سے جس کو جتنا قرآن مجید یاد تھا اتنی ترتیب بھی یاد تھی، جس کو جتنا یاد نہیں تھا اتنی ترتیب بھی یاد نہیں تھی۔ لیکن ان میں ہزاروں ایسے تھے جو پورے قرآن پاک کے عالم اور حافظ تھے اور سارے قرآن پاک ترتیب سے ان کو یاد تھا۔ لیکن جن کو ترتیب سے یاد تھا ان کے پاس یہ ضروری نہیں کہ وہ اس ترتیب میں لکھا ہوا بھی موجود ہو۔ جو لکھا ہوا تھا وہ تو کسی تھیلے میں رکھا ہوا ہے یا صندوق میں یا الماری میں، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایک پرزے پر ایک آیت لکھی، ایک پرزے پر دوسری لکھی، ایک تختی پر ایک سورت لکھی، بڑی تختی پر اور سورت لکھی، اور ان سب کو ایک تھیلے میں جمع کر لیا۔ کسی کے پاس تھیلا ہے، کسی کے پاس صندوق ہے، کسی کے پاس الماری ہے، کسی کے پاس کچھ اور ہے، مٹکے میں لوگوں نے رکھا ہوا تھا۔ اس طرح سے قرآن پاک محفوظ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ وہ صحابہ کرام جو قرآن پاک لکھتے تھے ان کے نام مختلف جگہ آئے ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں، بڑی فہرست ہے، تقریباً 50 کے قریب یا 70 کے قریب نام آئے ہیں۔ ان میں زیادہ نمایاں نام خلفائے اربعہ کے، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سالم مولا حذیفہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور بہت سارے صحابہ کرام تھے، ان کا نام میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ان میں سے بعض صحابہ کرام نے قرآن مجید کا اتنا علم حاصل کر لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کرام کو ہدایت کی کہ ان سے قرآن سیکھیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں جہاں مناقب انصار کا ذکر ہے وہاں بتایا گیا کہ 4 صحابی ایسے ہیں کہ ان سے قرآن پاک سیکھو، عبداللہ بن مسعود، سالم مولا حذیفہ، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب۔ یہ صحابہ کرام موجود تھے
جن کے زمانے میں قرآن پاک جن کو قرآن پاک یاد تھا، اور اتنا یاد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یاد کی تصدیق فرمائی اور صحابہ کرام کو ان سے قرآن سیکھنے کی تلقین کی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو یہی صورتحال جاری رہی۔ جس صحابی کے پاس جو قرآن پاک محفوظ تھا وہ ان کے پاس محفوظ رہا، جن صحابہ کرام کو یاد تھا وہ دوسروں کو تعلیم دیتے رہے، تعلیم پانے والے تعلیم پا رہے تھے، تعلیم دینے والے تعلیم دے رہے تھے۔ اور مسجد نبوی میں ان 9 مسجدوں کے علاوہ جن کا کل میں نے ذکر کیا، اور مسجد نبوی کے علاوہ اور بہت سی مساجد بن گئیں اور روزانہ نئی نئی مساجد قائم ہو رہی تھیں، اس لیے کہ مدینہ منورہ ایک پھیلا ہوا شہر تھا۔ اس کی نوعیت وہ نہیں تھی جو آج ایک کمپیکٹ یا کانٹیگوس گاؤں کی ہوتی ہے، بلکہ جیسے چھوٹے چھوٹے محلے یا گڑھیاں ہوتی ہیں کہ ایک دیوار ہے چاروں طرف، اس کے اندر ایک گڑھی ہے، اس کے باہر زرعی زمین ہے، وہ اس علاقے کے لوگوں کی ہے، کچھ فاصلے پر ایک اور گڑھی ہے، پھر زمین ہے وہ ان کی ہے۔ اس طرح سے 15-20 آبادیوں کے مجموعے کا نام یثرب اور مدینہ منورہ تھا۔ ان میں سے ایک آبادی وہ تھی جو بنو نجار کی کہلاتی تھی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے قیام فرمایا، اور مسلمانوں کی اکثریت سب سے پہلے وہیں ہوئی، پھر بقیہ علاقوں میں ایک ایک کر کے ہوئی، اور بعض گڑھیاں یا بستیاں ایسی تھی جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے تک بھی مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی، غیر ملکی یہودی وغیرہ زیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہر طرف سے کفار نے، عرب کے مشرکین نے حملہ کر دیا، اور مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، اور ایک ایسی ایمرجنسی جزیرہ عرب میں پیدا ہو گئی جس کی نقشہ کشی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد مسلمانوں کی حیثیت وہ ہو گئی تھی جو ایک انتہائی سرد اور برسات کی رات میں جب بارش برس رہی ہو اور رات تاریک ہو، ایک ایسی بکری کی ہوتی ہے جو اپنے گلے سے بچھڑ گئی ہو اور گلیوں میں کھڑی ہو، جسے کچھ پتہ نہ چلے کہ وہ کیا کرے گی۔ یہ کیفیت مسلمانوں کی تھی، اور اگر اللہ تعالیٰ میرے والد کے ذریعے مسلمانوں کی مدد اور رہنمائی نہ کرتے تو نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہوتا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے 12 لشکر مختلف علاقوں میں بھیجے اور اتنی غیر معمولی جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کیا جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس پورے عمل کے دوران صحابہ کرام نے بڑی قربانی سے کام لیا، اور بڑی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ان میں ایک جنگ جو جنگ یمامہ کہلاتی ہے، جو مسلمہ کذاب کے ماننے والوں کے خلاف لڑی گئی، اس میں مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی دی، لیکن کم و بیش 700 ایسے صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے جو قرآن پاک کے حافظ تھے۔ جب ان 700 صحابہ کرام کی شہادت کی اطلاع ملی، سیدنا عمر فاروق کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا کہ قرآن مجید کی حفاظت کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ آپ قرآن کے لیے کچھ کریں قبل اس کے کہ مسلمان قرآن میں اسی طرح کا اختلاف شروع کر دیں جیسے یہود و نصارہ کے مابین اپنی اپنی کتابوں میں اختلاف ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، لیکن حضرت عمر فاروق ان سے بات کرتے رہے۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اس چیز کے لیے کھول دیا جس کے لیے عمر کا سینہ کھولا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ جو سینہ کھولا، جو خطرہ حضرت عمر کو محسوس ہوا، وہ کیا تھا؟ وہ خطرہ یہ نہیں تھا کہ قرآن پاک کا کوئی حصہ ضائع ہو جائے گا، یہ خطرہ بھی نہیں تھا کہ قرآن پاک میں کوئی ایسی چیز ملا دی جائے گی جو قرآن پاک میں شامل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں تھا، لیکن خطرہ یہ تھا کہ قرآن پاک کی ترتیب میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے، اس لیے کہ جو حفاظ صحابہ کرام ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ ترتیب کیا ہے، وہ اگر دنیا سے رخصت ہوتے گئے اور آئندہ حفاظ کی تعداد کم ہو گئی کسی وجہ سے، تو لوگوں کے پاس یہ لکھے ہوئے ذخیرے پہنچیں گے۔ اب ایک بوری ہے، ایک صندوق ہے، اس میں مختلف اجزاء لکھے ہوئے ہیں، اب یہ کون بتائے گا کہ سورہ فاتحہ شروع میں تھی، پھر بقرہ تھی، پھر آل عمران تھی؟ یہ کون بتائے گا کہ اقرا سے لے کر ما لم یعلم تک جو حصے لکھے ہوئے ہیں ایک کاغذ پر، یہ اس کے ساتھ ہیں جو بقیہ ایک اور کاغذ پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا کہ دونوں ایک صورتیں تھیں؟ ہو سکتا ہے کوئی آنے والا اقرا کی پہلی 5 آیتوں کو فاتحہ میں لگا دے غلط فہمی سے، ہو سکتا ہے کوئی سورہ بقرہ کے ایک حصے کو جو ایک الگ جگہ لکھا ہوا ہے کسی اور صورت میں لگا دے، اور اس طرح سے اس کا امکان موجود تھا عقلاً کہ قرآن پاک کے کوئی 1 درجن ورژن تیار ہو جائیں، 100 ورژن تیار ہو جائیں جس میں ترتیب میں فرق ہو، پہلے کچھ ہے بعد میں کچھ ہے۔ یہ خطرہ حضرت عمر فاروق کو تھا، جس کے لیے انہوں نے کہا کہ ترتیب کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اس پہ شرح صدر ہو گیا کہ یہ کام کرنا چاہیے، تو انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا۔ حضرت زید بن ثابت مدینہ منورہ کے پہلے دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ میں تھے، کاتبین قرآن میں ان کا خاص مقام تھا، کاتبین وحی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور سیکریٹری کے وہ کام کرتے تھے۔ حضور کے کہنے سے انہوں نے عبرانی زبان سیکھ لی تھی، سریانی زبان سیکھ لی تھی، اور ان زبانوں میں خط کتابت انہی کے دست مبارک سے ہوتی تھی۔ اکثر و بیشتر سفر میں وہی ساتھ ہوتے تھے، گھر میں ساتھ ہوتے تھے، تو کتابت کے لیے سب سے پہلے وہی بلائے جاتے تھے، اس لیے ان کو بلایا، ان سے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جو حضور نے نہیں کیا؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے وہ سارے دلائل ان کو دیے جو حضرت عمر فاروق نے ان کو دیے تھے۔ بالآخر اللہ نے ان کا سینہ بھی کھولا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے تو یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھ سے کہا جائے گا اس کام کو، اس لیے کہ وہ بڑے ینگ تھے، نوجوان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر کو 24-25 سال رہی ہوگی، 26 سال ہوگی۔ بڑے بڑے جیے صحابہ ان سے بہت زیادہ معمر، بہت زیادہ علم فضل والے اور سابقون الاولون میں سے موجود تھے، لیکن ان دونوں بزرگوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور خاصے اصرار کے بعد ان کو اس پہ تیار کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک ایسے کام کی خواہش کی گئی کہ اگر مجھ سے کہا جاتا کہ احد پہاڑ کو ایک طرف سے کھودو مدینہ منورہ کے ایک سمت سے اور اسے کھود کے دوسری سمت منتقل کر دو تو شاید میرے لیے آسان ہوتا، اس سے بھی زیادہ مشکل کام میرے سپرد کیا گیا۔ جب یہ طے ہو گیا تو ایک مجلس مشاورت بلائی گئی جس میں تقریباً 25-30 حضرات نے شرکت کی۔ ان میں سے اکثر کے نام کتب حدیث میں اور کتب تاریخ میں موجود ہیں، کتب سیرت میں۔ ان میں یقیناً وہ چاروں حضرات شامل تھے جو خلفائے اربعہ ہوئے، بعد میں خلیفہ ہوئے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود شامل تھے جن کی قرات کی حضور نے تصدیق فرمائی۔ ان میں ابی ابن کعب شامل تھے جن کو حضور نے اقرأہم فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ قاری۔ ان میں وہ تمام حضرات زندہ تھے جو عشرہ مبشرہ سے تعلق رکھتے تھے اور اس وقت موجود تھے۔ اس میں سالم مولا حذیفہ شامل تھے اور بقیہ حضرات بھی اس میں شامل تھے۔ ان حضرات نے بالاتفاق خلیفہ اول اور حضرت عمر فاروق کی اس تجویز سے اتفاق فرمایا اور یہ طے ہوا کہ ایک کمیشن قائم کیا جائے، ایک کمیٹی قائم کی جائے جو قرآن پاک کا ایک مرتب جامع نسخہ تیار کرے۔ اب بظاہر ہم غور کریں تو یہ بات کو مشکل نہیں معلوم ہوتی کہ لاکھوں صحابہ کرام حافظ ہیں، ہزاروں پورے قرآن کے حافظ ہیں، ہر گھر گھر میں لکھا ہوا نسخہ موجود ہے، تو حضرت زید بن ثابت جا کے بیٹھتے گھر میں اور اپنے سب لکھا ہوا ایک جگہ کرتے اور لکھ کے لے آتے 15-20 دن میں، مہینے میں، 2 مہینے میں، اور شاید یہ کوئی ایسا مشکل کام نہ ہوتا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ تعالیٰ کے دل میں ڈالنے سے، میں تو یہ کہوں گا اور کسی نے نہیں کہا کہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا۔ انہوں نے جو ہدایات دی وہ بڑی عجیب و غریب تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو 7 آدمی ہیں سب سے پہلے یہ آپس میں اپنی یادداشتوں کا تبادلہ کریں، جب کوئی آیت لکھیں پہلے سب پڑھ کے سنائیں، جب سب کا حافظہ متفق ہو اس کے بعد یہ اپنے پاس جو تحریری ذخائر حضور کے زمانے کے ہیں جو عرضہ میں پیش ہوئے ہوں، صرف حضور کے زمانے کا لکھا ہوا کافی نہیں بلکہ عرضہ میں پیش ہوا ہو اور وہاں حضور کو پڑھ کے سنایا گیا ہو اور حضور نے اس کو اسی طرح سے کنفرم کیا ہو یا اصلاح فرمائی ہو۔ جب یہ سارا عمل ہو جائے، گویا 14 گواہیاں آ جائیں، 7 ارکان کی اور 7 ان کی تحریری گواہیوں کی، تحریری ذخائر کی، تو ہر آیت پہ 2 گواہیاں لی جائیں۔ ہر آیت پہ 2 بیرونی آدمی آگے گواہ دیں صحابہ میں سے کوئی کہ یہ آیت ہم نے اس طرح سنی، اور ہر آیت کی تائید میں 2 تحریری نوشتے لائے جائیں اور ہر نوشتے کی 2 آدمی آگے گواہی دیں۔ یہ عمل جب مکمل ہو جائے تو قرآن پاک کی اس آیت کو لکھو۔ اب اس سے زیادہ انسانی سطح پر ممکن نہیں ہے، اور یہ ان حضرات سے کہا کہ مسجد نبوی کے داخلے میں جہاں انٹرنس ہے وہاں آپ بیٹھیں اور وہیں اپنا سارا بندوبست کریں اور وہاں اس کام کو بیٹھے کریں تاکہ سب پبلک میں سب کے سامنے ہو کہ یہ کام اس طرح سے ہو رہا ہے۔ اکثر و بیشتر سیدنا عمر فاروق بھی ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور جب اس طرح کی گواہیاں لی جاتی تھی موجود ہوتے تھے۔ ان کو اللہ نے جو روب داب عطا فرمایا تھا تو غیر معمولی تھا۔ ایک ضمناً واقعہ محض کر دوں کہ ان کی حیثیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیا تھی۔ ایک صحابی جو مدینہ منورہ سے باہر بہت دور سے آئے تھے، حضور سے ملنا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے اور صحابہ انتظار میں تھے۔
ہلکی پھلکی باتیں ہو رہی تھی، کوئی لوگ ہنس رہے تھے، کوئی بول رہے تھے، جیسے محفل میں، پرائیویٹ محفل میں لوگ بولتے ہیں. تھوڑی دیر میں ایک صاحب تشریف لائے جو بڑے خوبصورت اور بڑے وجیح انسان تھے. ان کو دیکھ کر لوگ خاموش ہو گئے، ذرا مؤدب ہو گئے، لیکن گفتگو جاری رہی. تو ان کو خیال ہوا کہ شاید یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے. میں نے پوچھا یہ رسول اللہ صاحب نے کہ نہیں، یہ ابوبکر صدیق ہے. تھوڑی دیر میں ایک اور صاحب تشریف لائے جو بھی بڑے وجیح تھے اور بہت عجیب و غریب شخصیت ان کی غیر معمولی تھی. ان کو دیکھ کر سب خاموش ہو گئے، اور جو تھوڑی بہت گفتگو تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور ہر شخص مؤدب ہو کے بیٹھ گیا. انہوں نے پوچھا کہ یہ رسول اللہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ عمر بن الخطاب ہے. تو حضور کے زمانے میں ان کی یہ شان تھی کہ باہر سے آنے والا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ سکتا تھا، اور ان کی موجودگی میں خود صحابہ کرام میں اس طرح سے آزادی سے گفتگو یا بے تکلفانہ ماحول ممکن نہیں تھا. اس درجے کے انسان تھے وہ حضور کے زمانے میں بھی، اس لیے وہ خود اس میں شریک ہوتے تھے. یہ سارا کا سارا کام چند مہینے میں مکمل ہو گیا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی سربراہی میں جو حضرات تھے، جس میں حضرت ابی بن کعب بھی شامل تھے، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی شامل تھے، اور کئی حضرات شامل تھے، 7 حضرات تھے. انہوں نے مل کے پورا قرآن پاک کا نسخہ مکمل کر لیا. لکھنے والے حضرت زید بن ثابت تھے، اور بقیہ حضرات اس میں مدد دینے والے تھے. ان میں سے ایک ایک آیت اور ایک ایک آیت کی ترتیب کے بارے میں کہ پہلے آیت کون سی ہے، بعد میں کون سی ہے، یہ سب مکمل ہو گیا اور قرآن پاک لکھا جانے لگا. اس میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا، اور جس طرح سے حضرت زید بن ثابت نے قرآن پاک کی اسپیلنگ متعین کی، اس کے مطابق انہوں نے لکھ دیا. یہ جو انہوں نے ہجا کا اسلوب اختیار کیا، اس کو رسم عثمانی کہتے ہیں. اس پر میں بعد میں آؤں گا کل کی طرف، لیکن یہ حضرت زید بن ثابت دراصل اس کے موجد ہیں. اور گواہیوں کے ساتھ یہ سلسلہ مکمل ہو گیا اور سلسلہ چلتا رہا. قرآن پاک کی ایک آیت کے بارے میں جا کے 2 آیتوں کے بارے میں ایک سوال پیدا ہوا. وہ 2 آیتیں سورہ توبہ کے آخر کی 2 آیتیں ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ان 2 آیتوں کے بارے میں یہ 7 ارکان مطمئن تھے کہ یہ قرآن پاک کی 2 آیتیں ہیں اور سورہ توبہ کے آخر کی ہیں. ان کو زبانی یاد تھی، ان کے پاس وہ تحریری وثائق موجود تھے جو حضور کے سامنے پیش کیے گئے تھے. بقیہ صحابہ کرام میں سے 2 آدمیوں نے آ کے زبانی گواہی دے دی کہ یہ آیت سورہ توبہ کے آخر میں 2 آیتیں ہیں اور فلاں موقع پہ نازل ہوئی تھی. حضور نے سورہ توبہ کے آخر میں ان کو رکھوایا تھا. 2 تحریری نمونے بھی آ گئے، ان میں سے ایک تحریر نمونے کی گواہی دینے کے لیے 2 گواہ بھی آ گئے. ایک وثیقہ ایسا تھا جس کے صرف ایک گواہ تھے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ دوسرا گواہ لے کے آؤ. انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کوئی نہیں ہے. پھر اعلان کروایا کہ جس کے پاس سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہوں اور حضور کے سامنے عرضے میں پیش ہوئی ہوں، وہ عرضہ کی دستاویز لے کے آئے، اور جو 2 لوگ گواہان اس وقت موجود تھے ان میں سے 2 گواہ بھی ساتھ لائے. کوئی صاحب نہیں آئے. کئی دن گزر گئے، تلاش کرتے رہے. اب صحابہ میں دلچسپی پیدا ہوئی کہ یہ تو دلچسپ واقعہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں دوسرے راوی نہیں ملے؟ ممکن ہے وہ جو صحابی اس وقت موجود ہوں کہیں سفر پہ گئے ہوئے ہوں، ممکن ہے ان کا انتقال ہو گیا ہو، ممکن ہے عمرے کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہوئے ہوں، یعنی بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں ان کی موجودگی نہ ہونے کے. جب یہ مسئلہ زیادہ بڑھا تو جمعے کے اجتماع میں اس کو پیش کیا گیا کہ جی بتائیے. کسی نے کہا کہ جی کوئی بات نہیں، آپ ایک گواہ کی بنیاد پر قبول کر لیں. تو حضرت صدیق نے کہا کہ جب ہم نے ایک اصول طے کر دیا ہے تو اس کے مطابق چلیں گے، آپ لائیے دوسرا گواہ لائیے. تو آس پاس کے گاؤں میں بستیوں میں اعلان کرایا گیا. پھر بھی نہیں ہوا تو پھر دوبارہ ایک بڑے اجتماع میں اس مسئلے کو رکھا گیا. وہاں کسی نے یہ سوال پوچھا کہ وہ راوی جو ایک صاحب جو گواہی دے رہے ہیں اس دستاویز کی تائید میں وہ کون ہے؟ اور جیسے ہی ان کا نام آیا لوگوں نے کہا کہ مسئلہ حل ہو گیا، لکھ دیا گیا ان 2 آیتوں کو. دوسرے گواہ کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی. یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کبھی کبھی شہر سے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے. شاید واک کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہوں یا لوگوں کے معاملات کو دیکھنے کے لیے یا کسی اور وجہ سے کبھی کبھی تنہا شہر سے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے تو تھوڑے فاصلے پر ایک قافلہ جو بدوؤں کا گزر رہا تھا وہاں ٹھہرا ہوا تھا. اور ظاہر بدوؤں کے قافلے جب گزرتے تھے تو بستیوں کے باہر ٹھہرتے تھے تاکہ سامان خرد و نوش
خریدنے میں سہولت ہو. تو وہاں ایک شخص تھا جو ایک گھوڑا یا اونٹ کوئی جانور فروخت کر رہا تھا، غالباً اونٹ تھا. اس سے حضور نے پوچھا کہ یہ کتنے کا بیچتے ہو؟ اس نے قیمت بتائی کہ اتنے کا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو میں تمہیں قیمت دے دیتا ہوں، میرے ساتھ آؤ. اب وہ جانور اونٹ تھا غالباً، اس کو اس کی مہار پکڑے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تشریف لے جا رہے تھے. جب بازار سے گزرے مدینہ منورہ کے تو لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون شخص ہے، اس کا سودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکا ہے. کسی نے پوچھا کہ اونٹ بیچتے ہو؟ ہاں بیچتا ہوں. کتنے کا بیچو گے؟ تو اس نے پوچھا تم بتاؤ کتنے کا لوگے؟ ان صاحب نے زیادہ قیمت بتائی جو حضور سے طے ہوئی تھی، جو اس نے خود پیش کی تھی اور حضور نے منظور فرما لی تھی. جب مدینہ منورہ کے صاحب نے زیادہ قیمت بتائی، اس نے کہا لاؤ پیسے. جب اس نے اس سے پیسے مانگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے پیچھے دیکھا اور کہا کہ تم نے تو یہ مجھے بیچ نہیں دیا. نہیں میں تو نہیں جانتا آپ کون ہیں. اور گویا ایک جھٹلایا اور ایسا لگا کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹے سے معاملے میں یہ تقلید کر رہا ہے، نعوذ باللہ تکذیب کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، تم ابھی تو تھوڑی دیر پہلے تم سے بات ہوئی تھی، تم نے یہ قیمت بتائی تھی، میں نے منظور کر لی اور تم قیمت لینے میرے ساتھ نہیں آ رہے تھے. کہ نہیں میں ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو نہیں جانتا آپ کون ہیں، اور اگر کوئی ہے تو آپ گواہ لائیے. کون آپ کا گواہ ہے؟ تو ایک صحابی تھے انصاری، حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری، وہ وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی اس شخص سے بات ہوئی تھی، اس نے یہ قیمت بتائی تھی، آپ نے منظور فرمائی تھی، میں اس کی گواہی دیتا ہوں. اب وہ شخص خاموش ہو گیا. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے جنہوں نے بعد میں قیمت زیادہ بتائی تھی. حضور نے پھر زیادہ قیمت دے کے جو اس نے بعد میں بتائی وہی دے کے اس سے جانور لے لیا. دولت خانے پہ تشریف لائے، حضرت خزیمہ بن ثابت بھی ساتھ ساتھ تشریف لے آئے. تو آپ نے پوچھا لیکن تم کو تو میں نے وہاں نہیں دیکھا، تو تم وہاں تھے کیا؟ تم کہاں تھے؟ انہوں نے کہا جی میں تو وہاں نہیں تھا. تو حضور نے حیرت سے پوچھا کہ جب تم نہیں تھے تو تم نے کس بنیاد پہ گواہی دی کہ یہ سودا اتنے میں ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جس بنیاد پہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جبریل امین آئے، جس بنیاد پہ گواہی دیتا ہوں کہ جنت ہے دوزخ ہے، جس بنیاد پہ یہ سب مان رہا ہوں اسی بنیاد پہ یہ بھی مانا کہ آپ نے جو سودا کیا تھا وہ ٹھیک تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ آج سے خزیمہ کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر مانی جائے. اس واقعے کے علاوہ کبھی کوئی واقعہ ایسا پیش نہیں آیا کہ ان کی گواہی مشکوک ہوئی ہو یا ان کی گواہی کے بارے میں کوئی اختلاف پیدا ہوا ہو یا اس کو 2 یا 1 ماننے کی ضرورت پیش آئی ہو. اس واقعے کے بعد ان کی زندگی میں یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ ان کی گواہی 1 تھی اور اس کو 2 ماننے کی ضرورت پیش آئی. چنانچہ یہ واقعہ صحابہ کے علم میں تھا اور ان کی گواہی پر اس کو 2 گواہیاں قرار دیا گیا اور یہ آیتیں قرآن پاک میں متعلقہ مقام پر لکھ دی گئی. اس طرح ایک نسخہ تیار ہوا اور وہ خلیفہ اول کے چارج میں رہا. گویا پہلی مرتبہ قرآن پاک کی تمام آیات کو پارچمنٹ پر لکھ کر کتابی شکل میں، کہتے ہیں کہ وہ نسخہ 1.5 ہاتھ لمبا تھا. اگر 1.5 ہاتھ لمبا تھا تو اتنا لمبا ہوگا جتنا یہ روسٹرم کی چوڑائی ہے. غالباً میرا اندازہ ہے اس لیے کہ 1.5 ہاتھ اتنا ہی ہوتا ہے. عربوں کا ہاتھ ذرا لمبا ہوتا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے 2-4 انچ اور زیادہ سمجھ لیں، پھر اس کا آدھا لگا لیں. تو اتنا لمبا وہ نسخہ تھا اور 1 ہاتھ چوڑا تھا، اس لیے کہ پارچمنٹ تو بڑا ہوتا ہے اور حروف بھی اس زمانے میں موٹے لکڑی کے قلم سے، واسطے قلم سے لکھے جاتے تھے. تو موٹے حروف تھے اور پارچمنٹ تھا، اس لیے بڑا سائز اختیار کیا گیا اور ان سب صورتوں کو لکھ کر اور ایک دھاگے سے سی دیا گیا جسے کتاب کی جلد بنائی جاتی ہے اور وہ نسخہ خلیفہ اول کے پاس رہا. خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں جب کسی کو ضرورت پڑتی تھی وہ آ کے اپنی نقل لے لیا کرتا تھا، لیکن اکثر و بیشتر ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس لیے کہ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ کون سی صورت کس ترتیب میں آتی ہے. خلیفہ اول کے انتقال کے بعد وہ نسخہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کی خدمت میں رہا، ان کے چارج میں رہا. ان کے انتقال کے بعد وہ ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلا گیا، ان کے چارج میں رہا. وہ اس میں تلاوت بھی فرمایا کرتی تھی اور اگر کوئی دیکھنا چاہتا تو اس کو دکھا بھی دیا کرتی تھی، اور صحابہ یا تابعین میں سے اگر کوئی آ کے کوئی لفظ یا اس کی اسپیلنگ چیک کرنا چاہتے تھے وہ بھی کر لیا کرتے تھے. سیدنا عمر فاروق کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور ان کے زمانے خلافت کے غالباً دوسرے سال کا واقعہ ہے، اس لیے کہ سیدنا عمر فاروق کا انتقال سن 23 ہجری میں ہوا اور یہ واقعہ سن 25 ہجری کا ہے. سن 25 ہجری میں مسلمان آرمینیا میں اور آذربائیجان میں جہاد کر رہے تھے. آرمینیا اور آذربائیجان یہ وہ علاقے ہیں جو سوویت یونین کا حصہ تھے اور اب آزاد مملکتیں بنے ہیں. آرمینیا میں غیر مسلموں کی اکثریت ہے، آذربائیجان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے.
یہ علاقہ تھا جہاں جہاد ہو رہا تھا. اب یہ وہ زمانہ آ گیا کہ صحابہ کرام کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور صحابہ کرام بڑی تعداد میں دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے. زیادہ تعداد تابعین کی تھی، تابعین کی اکثریت تھی. تو اس لیے عموماً یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی فوج کہیں باہر جاتی تھی تو تابعین کا اصرار ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ کسی صحابی کو بھیجا جائے تاکہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے. اور ہر دستے کی کوشش ہوتی تھی کہ اس دستے میں کسی صحابی کی شرکت ضرور ہو، تو صحابہ اس میں شرکت فرماتے تھے. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہلاتے ہیں، صاحب سر النبی علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے اور بعض معاملات میں حضور نے ان کو اعتماد میں لے کر وہ باتیں ارشاد فرمائی تھیں جو کسی اور سے نہیں کہی. وہ ایک لمبی تفصیل ہے اس کی. یہ بھی وہاں جہاد فرما رہے تھے اور چونکہ صحابی تھے اور صحابہ میں بھی اتنا اونچا مقام رکھتے تھے، اتنا جلیل القدر ان کی حیثیت تھی، تو فوج کے مختلف دستے وقتاً فوقتاً ان کو اپنے یہاں بلاتے تھے. آج فلاں دستے میں شریک ہوں، آج فلاں دستے میں شریک ہوں. تو وہ ایک دستے میں بلائے گئے تو دوسرے قریبی قرب جوار میں جو دستے متعین تھے وہ بھی آ گئے کہ صحابی رسول یہاں آئے ہیں. وہاں نماز غالباً مغرب یا عشاء کی ہوئی تو ایک خاص قاری نے جو وہاں کے امام تھے انہیں تلاوت کی، تو ایک خاص لہجے میں تلاوت کی. تلاوت کی نماز کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے غلط پڑھا ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں نے صحیح پڑھا ہے. جنہوں نے پڑھا تھا انہوں نے کہا میں نے تو فلاں صحابی سے سیکھا ہے. جنہوں نے اعتراض کیا تھا انہوں نے کہا ہم نے فلاں صحابی سے سیکھا ہے. یہ وہی جو لہجے کے اختلاف کی بات تھی، میں بھی اس طرف آتا ہوں تفصیل سے. لہجوں کا اختلاف تھا. اگر ایک صحابی قبیلہ حذیل کے تھے تو انہوں نے حذیلی اسلوب سے اس کو پروناؤنس کیا. اگر دوسرے قبیلہ قریش کے تھے انہوں نے قریش کے حساب سے پروناؤنس کیا ہوگا اور آپس میں اختلاف ہوا کہ یہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں. حضرت حذیفہ بن الیمان نے اسی وقت جو لشکر کے سربراہ تھے ان سے اجازت لی کہ میں مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں، اور مدینہ منورہ سے وہ اونٹ کی پشت پہ سوار ہو کے آذربائیجان اور آرمینیا سے سیدھے مدینہ منورہ پہنچے. اور لکھا ہے کہ 6 مہینے ان کو لگے یہاں تک پہنچنے میں سیدھے. جب پہنچے تو گرمی کا زمانہ تھا، دوپہر کا وقت تھا. لوگوں کو پتہ چلا کہ صحابی رسول ہیں، محاذ سے تنہا آ رہے ہیں. لوگ جمع ہوئے کہ آرام فرمائیں، ہمارے گھر قیام فرمائیں. ان کا اپنا مکان بھی موجود تھا. انہوں نے کہا نہیں مجھے ابھی خلیفہ کے یہاں جانا ہے. لوگوں نے کہا کہ گرمی ہے، دوپہر ہے، ممکن ہے آرام فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا جو بھی کر رہے ہیں ان کو اٹھاؤ، اطلاع دو کہ میں میدان سے آیا ہوں. سیدھے جا کے ان سے کہا. وہ اٹھے، پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا ادرک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یختلفوا فی القرآن اختلاف الیہود والنصارى، کہ امت محمد کو تھامے قبل اس کے کہ وہ اسی طرح اختلاف کریں قرآن میں جیسے کہ یہود و نصارہ نے اپنی اپنی کتاب میں اختلاف کیا. پوچھا کیا ہوا تو بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو یہ طے ہوا کہ وہ جو اجازت تھی مختلف لہجوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اس کی ممانعت کر دی جائے. اس لیے کہ جو اسٹینڈرڈ لہجہ ہے وہ قریش کا ہے، اس کی ممانعت کر دی جائے، اور کسی کو ذاتی نسخہ قرآن پاک کا رکھنے کی اجازت نہ دی جائے. ذاتی سے مراد اپنے طور پہ لکھا ہوا، اس لیے کہ کس نے کس اسپیلنگ میں لکھا ہے، کس نے کوئی جب اسٹینڈرڈ نہ ہو، یعنی چونکہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کل کہ کوئی اسٹینڈرڈائز خط پورے عرب میں نہیں تھا جو پورے جزیرہ عرب میں کامن ہو. مکے میں ایک تھا، مدینے میں ایک تھا، اور بہت سے علاقوں میں اور خطوط تھے. اس کی مثال یوں سمجھیں سمجھنے کے لیے کہ خدا نہ خواستہ میں اس کو بہت برا سمجھتا ہوں، لیکن فرض کریں کل یہ طے ہو جائے کہ اردو زبان رومن رسم الخط میں لکھی جائے گی، تو جب تک کوئی اسٹینڈرڈ متعین نہ ہو تو کوئی کسی طرح لکھے گا، کوئی کسی طرح لکھے گا. ظہیر کو کچھ لوگ لکھتے ہیں ZASEER، کچھ لوگ لکھتے ہیں IR، کچھ زیڈ کو ZH سے لکھیں گے، کچھ زیڈ کے ساتھ کچھ لگائیں گے. یعنی ایک ہی لفظ کو لکھنے کے مختلف طریقے ہوں گے. اب ظہیر پڑھنے والا اس کو ظہیر سمجھ کے لکھے گا اور آگے آنے والا اس کو ظاہر پڑھے گا، اس لیے کہ ظاہر اور ظہیر ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے. تو اس طرح کا اختلاف ہو سکتا ہے اگر کوئی متعین چیز ایک اسپیلنگ اسٹینڈرڈائز نہ ہو. اس طرح کے اختلاف کا بھی امکان تھا، اور مختلف لہجوں میں جو الگ الگ پڑھنے کی اجازت تھی اس سے بھی اس طرح کا اختلاف پیدا ہو رہا تھا، جس پر خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالی عنہ نے غور کیا اور صحابہ کرام کو بلا کر ان سے پھر اجتماع کیا
اور دوبارہ 8 صحابہ کرام پر مشتمل ایک کمیشن مقرر کیا، جس کا کام یہ تھا کہ قرآن پاک کے 7 نسخے، اور ایک روایت میں ہے کہ 14 نسخے، ایک روایت میں ہے کہ 5 نسخے، بہرحال متعدد نسخے ان کو تیار کرنے کے لیے کہا، اور یہ کہا کہ جس طرح سے پہلا نسخہ تیار ہوا تھا اس کو سامنے رکھ کر 5 یا 7 یا 13 یا 14 نسخے تیار کیے جائیں، اور جہاں جہاں اختلاف ہو مکے کے قاریوں میں مکے کی زبان میں اور کسی اور زبان میں تو اسے مکے کی اسپیلنگ کے مطابق لکھا جائے، اس لیے کہ قرآن پاک مکے کی زبان میں نازل ہوا۔ حالانکہ زید بن ثابت اور ابی بن کعب یہ دونوں حضرات جو اس کمیشن میں شامل تھے، اس کمیٹی میں شامل تھے، یہ دونوں انصاری تھے، مدینے کے تھے، لیکن ان سے کہا گیا کہ اس کو مکے کے اسلوب کے مطابق لکھا جائے۔ چنانچہ ان سب حضرات نے چند مہینے کی مدت میں سن 25 ہجری میں اس قرآن پاک کو سامنے رکھ کر اس کے 5 یا 7 یا 15 نسخے تیار کر لیے۔ جہاں اختلاف ہوا وہاں آپس میں مشورے سے طے کر لیا کہ اس کو کیسے اسپیل کرنا ہے۔ ایک چیز کے بارے میں اختلاف ہوا جس میں خلیفہ سوم سے پوچھا گیا کہ آپ اس میں اپنی ڈسکریشن استعمال فرمائیں، فیصلہ دیں۔ تابوت جو لفظ ہے قرآن پاک کا، تابوت یہ لمبی تے سے ہے یا گول تے سے ہے؟ یعنی اگر وقف ہو تو اس کو وت تابوت کر کے وقف کریں گے، یا اگر گولتے ہے تو وت تابوہ اس کو ہے میں تبدیل کر دیں گے، جیسا کہ گولتے کا قاعدہ ہے۔ یثرب کی زبان میں، مدینہ منورہ کی زبان میں، مدینہ منورہ کی زبان میں وہ گولتے سے لکھا جاتا تھا، یعنی اگر وقف وہاں کرنا ہو تو اس کو ہے پڑھا جائے گا، اور مکے کی زبان میں اس کو لمبی تے سے لکھا جاتا تھا اور وقف کی صورت میں بھی تے پڑھا جاتا تھا۔ یہ بات خلیفہ سوم کے سامنے پیش کی گئی، انہوں نے فرمایا کہ اس کو مکے کی زبان میں لکھا جائے، لمبی تے سے لکھا جائے، چنانچہ قرآن پاک میں لمبی تے سے تابوت لکھا گیا ہے۔ یہ 7 نسخے جب تیار ہوئے تو ان 7 یا 15 یا 5 ان نسخوں کی تیاری میں انہوں نے بعض جگہ ایک الگ اسلوب قرآن پاک کی آیات کو لکھنے کا استعمال کیا۔ اتفاق ایسا تھا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی، یا خلیفہ سوم نے ان کو یہ لکھنے کی ہدایت دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لکھنے کی ہدایت دی تھی، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر آپ قرآن پاک کھول کے دیکھیں تو کئی جگہ کتاب کا لفظ آپ کو کاف تے بے کی شکل میں ملے گا، اور تے کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ حالانکہ عام طور پہ جب عربی میں کتاب لکھتے ہیں تو کاف تے الف اور بے سے لکھتے ہیں، ہر عرب جب کتاب لکھے گا تو الف کے ساتھ لکھے گا، لیکن قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر کئی جگہ الف کے ساتھ بھی ہے اور بعض جگہ تے بے اور تے کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی کوئی حکمت نہیں معلوم، لیکن انہوں نے ایسے ہی لکھا تھا اور ان نسخوں میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے مثال کے طور پہ اسماعیل ہے، ہم اردو میں یا عربی میں عام لکھتے ہیں تو میم کے بعد الف لکھتے ہیں، پھر عین لکھتے ہیں، پھر یہ لکھتے ہیں، پھر لام لکھتے ہیں۔ انہوں نے کہیں بھی الف نہیں لگایا اور اسماعیل کے میم کے بعد عین بنائی اور میم کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ عیل میں کہیں یا لکھی ہے، کہیں نہیں لکھی، جہاں لکھی ہے وہاں کیوں لکھی، جہاں نہیں لکھی وہاں کیوں نہیں لکھی، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ بعض جگہ ایسا ہے کہ کوئی ایک حرف 2 مرتبہ لکھا گیا ہے، مثلا 27واں پارہ ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ ایدن کا جو لفظ ہے، ایدی کی جمع ہے، اس میں ایک یا ہے، لیکن انہوں نے جب لکھا تو 2 یا لکھی، ایک یا پہ تو نقطے ہیں، دوسری یا کے نیچے نقطے نہیں ہیں۔ یہ انہوں نے کیوں کیا ہم نہیں جانتے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ جو چیزیں ہیں ان سب کو رسم عثمانی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن پاک لکھنے کا وہ اسلوب یا وہ اسپیلنگ یا وہ ہینڈ رائٹنگ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت زید بن ثابت نے تحریر فرمائی، اس کی پابندی واجب اور لازمی سمجھی جاتی ہے، اور آج تک قرآن پاک مشرق و مغرب میں جہاں جہاں لکھے جا رہے ہیں وہ اسی کے مطابق لکھے جا رہے ہیں۔ بے ایدن میں 2 یا لکھی جائے گی، باقی عربی میں آپ جب بھی لکھیں گے تو 1 یا سے لکھیں گے۔ کتاب جہاں جہاں انہوں نے بغیر الف کے لکھا تھا وہاں بغیر الف کے لکھا جائے گا، جہاں جہاں اسماعیل بغیر یا کے لکھا تھا بغیر یا کے لکھا جائے گا۔ یہ رسم عثمانی کہلاتا ہے، اور اس کی پابندی علماء کرام نے واجب سمجھی اور آج تک اس کی پابندی کی جا رہی۔ جب یہ نسخے تیار ہو گئے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اب جس کے پاس جو ذخیرہ ہے قرآن پاک کا،
جو بھی لکھا ہوا ہے وہ سارا سرکاری کارندوں کے پاس جمع کروا دیا جائے، اور انہوں نے ان سب نسخوں کو جلوا دیا۔ اس وقت بعض صحابہ کرام نے اس سے اختلاف کیا کہ یہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں قرآن مجید کے بارے میں 1/1000 1/1,00,000 1/کروڑ بھی کوئی امکان باقی رہنے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں جس میں آگے چل کے کوئی اختلاف پیدا ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی اسپیلنگ اختیار کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں ملازم فرماتے تھے نا، پڑھنے والا پڑھ کے سناتا تھا، حضور سماعت فرمایا کرتے تھے، پھر اصلاح فرما دیا کرتے تھے۔ اب کس نے اس کو الف سے لکھا، کس نے بغیر الف کے لکھا، یہ تو کلیئر نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کس نے الف سے لکھا ہو، کس نے بغیر الف کے لکھا ہو، تو اور کچھ نہیں تو کم از کم اسپیلنگ کا تو ویریشن پیدا ہو جاتا۔ پھر کوئی کہتا کہ جہاں بغیر الف کے لکھا یہ کتب ہے، اور جہاں الف کے ساتھ لکھا ہے وہ الف ہے، وہ واحد ہے، کتاب ہے۔ یہ اختلاف ہو سکتا تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ اسماعیل اور شخص تھے اور یہ اسماعیل اور کوئی شخص تھا مثلا۔ یہ تو میں مثالیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کے اختلافات کا امکان موجود تھا، اور اس اختلاف کا امکان تو یقیناً تھا کہ جن صحابہ کرام نے اپنے ذاتی نسخے تیار کیے تھے ان سے ترتیب میں کوئی بھول چوک ہو گئی ہو۔ انسانی بھول چوک ہر وقت ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے سورہ الم نشرح کو پہلے لکھ دیا ہو اور اللہ کا بھلا کرے والشمس کو بعد میں لکھ دیا ہو۔ اس کا امکان انسانی سطح پر ہو سکتا ہے، بھول چوک ہر ایک سے ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آرمینیا سے لے کر اور سوڈان تک اور ملتان سے لے کر اور اسپین تک آپ سارے نسخوں کو چیک کریں۔ کتنے نسخے ہوں گے؟ لاکھوں ہوں گے، کروڑوں ہوں گے۔ ہر ایک کو چیک کر کے ویریفائی کرنا اور اسپیلنگ کے مطابق بنانا یہ تو ممکن نہیں۔ اس لیے جو کام آسان ہے وہ یہ کہ ان سب کو ضبط کر کے اور ضائع کر دیا جائے۔ بعض صحابہ کرام نے اس سے شدت سے اختلاف کیا، اور ان کا اختلاف سمجھ میں آتا ہے۔ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے عظیم انسان بھی شامل تھے۔ انہوں نے کیوں اختلاف کیا ہم نہیں جانتے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنا نسخہ نہیں دوں گا، اپنا مصحف میں نہیں دوں گا، میرے پاس رہے گا، میں حضور کے زمانے سے اس کو پڑھتا چلا آ رہا ہوں، حضور کے سامنے میں نے لکھا ہے۔ اب یہ کل کے بچے آ کے، زید بن ثابت نوجوان تھے، 24 سال کے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود مکہ مکرمہ کے شروع دور کے مسلمانوں میں تھے، یہی لفظ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ کل کے بچے آ کے مجھے بتاتے ہیں کہ میں کیسے لکھوں، میں نہیں دوں گا۔ خلیفہ سوم نے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، سختی فرمائی، کہا کہ نہیں میں تو یہ کروں گا، اور ان سے نسخے کو ضبط کر لیا زبردستی۔ بعد میں انہوں نے فرمایا کہ عثمان کو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، انہوں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، اور اس وقت میرے ذہن میں وہ بات نہیں تھی جو ان کے ذہن میں تھی۔ حضرت علی نے بعد میں فرمایا کہ اگر ہم میں سے کوئی اور ہوتا تو وہی کرتا جو عثمان نے کیا، انہوں نے بالکل ٹھیک کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس وقت سے ان کا لقب پڑ گیا جامع الناس علی القرآن، قرآن پر لوگوں کو جمع کرنے والے، جس کو مخففاً جامع القرآن ہی کہا جاتا ہے۔ یہ جو صحابہ کرام کے نسخے تھے اپنے اپنے، ان میں سے تمام بڑے بڑے صحابہ کا اپنا نسخہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا اپنا تھا، حضرت ابی بن کعب کا اپنا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ کا اپنا تھا۔ آج ان میں سے کوئی نسخہ موجود نہیں ہے، لیکن ان نسخوں کے بارے میں بعض تفصیلات ملتی ہیں کہ وہ نسخے اس طرح کے تھے۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن مسعود کے نسخے میں ان کے آخر میں جہاں سورہ اخلاص ختم ہوتی ہے وہاں انہوں نے دعائے قنوت بھی لکھی ہوئی تھی، اپنی یادداشت کے لیے لکھی تھی، حضور نے ان کو دعائے قنوت سکھائی تھی، انہوں نے لکھ لی۔ اب خلیفہ سوم کا کہنا یہ تھا کہ کل اگر کوئی آ کے اس کو بھی قرآن کی آیت مان لے اور کہے کہ جی قرآن سے ایک سورت نکال دی گئی تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کہاں ہوں گے بتانے کے لیے کہ تو میں نے اپنی یادداشت کے لیے لکھی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے قرآن پاک کے مختلف الفاظ کا جو مفہوم حضور سے سنا تھا وہ اپنے حاشیے پہ لکھا ہوا تھا یا لکھوایا ہوا تھا۔ چنانچہ ان کے نسخے میں جہاں قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، انہوں نے اس کے نیچے لکھا ہوا تھا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر وقوموا للہ قانتین، یعنی اس سے مراد عصر کی نماز ہے صلاۃ وسطی سے، یہ بتانے کے لیے یاد رکھنے کے لیے انہوں نے اس میں لکھ دیا۔ تو آپ اپنے ذاتی نسخے میں حاشیے پہ جو لکھیں وہ آپ کی یادداشت کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا امکان ہو کہ یہ اصل متن سے ملتبس نہ ہو جائے تو پھر اس کے خلاف یا اس کے بارے میں کوئی اقدام کرنا پڑے گا، اور یہ اقدام خلیفہ سوم نے کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ نسخے جن کی تعداد بے اختلاف روایات 5 یا 7 یا 15 ہے، مختلف علاقوں میں بھیج دیے گئے، اور وہاں کے لوگوں سے کہا گیا، حکام کو لکھا گیا کہ موجودہ نسخے لے کر ضائع کر دیے جائیں، جلا دیے جائیں، اور نئے نسخے ان کی نقل کے طور پر تیار کیے جائیں۔ یہ جو نسخے تھے ان میں سے بہت سے نسخے کئی سو سال تک
باقی رہے اور تاریخ میں ان سب کا تذکرہ ملتا ہے. ان میں سے 4 اس وقت دنیا میں موجود ہیں، جن میں سے 3 کی میں نے بھی زیارت کی ہے، براہ راست میں نے دیکھا ہے، تینوں موجود ہیں. ایک دمشق میں ہے، ایک استنبول میں ہے، ایک تاشقند میں ہے، اور ایک برٹش میوزیم لندن میں ہے. جو نسخہ تاشقند میں ہے وہ اس سے ذرا چھوٹے سائز کا ہے، اتنے سائز کا لمبا ہوگا، یعنی 1 ہاتھ کے قریب لمبا، جس کو 1 ذراع کہتے ہیں، اتنا لمبا ہوگا. چوڑائی میں کوئی 1 فٹ سے کچھ زائد معلوم ہوتا، 14-15 انچ کے قریب معلوم ہوتا ہے. میں نے ناپا نہیں، لیکن جو اندازہ ہے 14-15 انچ کے قریب چوڑائی ہوگی. اور موٹے حروف میں لکھا ہوا ہے، کوفی رسم الخط سے ملتے جلتے خط میں لکھا ہوا ہے، جس کو ہمیری خط اس وقت کہتے تھے، جو کوفی کی ایک پیش رو یا ابتدائی شکل تھی. اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ لکڑی کے قلم سے جیسے تختی پہ لکھنے کا قلم ہوتا ہے، ذرا موٹے حروف میں لکھا ہوا ہے. ایک روایت یہ ہے کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، دشمنان اسلام نے ان کو شہید کیا، تو اس وقت اسی نسخے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. اور جو صفحہ کھولا ہوا تھا وہ یہاں سے شروع ہوتا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس صفحے پہ ان کے خون کے نشانات بھی ہیں، ابھی بھی نظر آتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں. جب یہ کام مکمل ہو گیا تو گویا قرآن پاک کی حفاظت کا جو آخری مرحلہ تھا، متن کی حفاظت کا، وہ مکمل ہو گیا. لیکن ایک کام کرنا ابھی باقی تھا، اور وہ یہ کہ چونکہ سب لوگ عرب تھے، ان کی زبان اپنی تھی، وہ جانتے تھے کہ کیا ہے. صحابہ کرام سارے کے سارے حافظ تھے، ہزاروں پورے قرآن کے اور لاکھوں جزوی قرآن کے. اس لیے ان کو بہت سی ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں تھی جو بعد والوں کو پیش آئیں. مثلا اس وقت عام طور پہ نقطے لگانے کا رواج نہیں تھا، بغیر نقطے کے لوگ لکھا کرتے تھے. پتہ نہیں آپ میں سے کس نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، میں نے بھی اپنے بچپن تک بعض ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اردو میں خط لکھتے ہوئے نقطے نہیں لگاتے تھے اور بغیر نقطوں کا لکھا کرتے تھے. پرانی تحریروں میں مل جائیں گے ایسے خطوط کہ جہاں بغیر نقطوں کی تحریریں، اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ کیا ہے. تو قرآن پاک میں بھی نقطے نہیں لگائے جاتے تھے، اور اعراب کا بھی رواج نہیں تھا. زبر زیر جیسے اردو میں ہم نہیں لگاتے، زبر زیر نہیں ہوتا. آپ کسی چینی کو اردو پڑھائیں تو اس کو زبر زیر لگا کے بتانا پڑے گا، وہ تو زبر زیر کی ضرورت محسوس کرے گا، ہم اور آپ نہیں کریں گے. تو اپنی زبان میں زبر زیر کی ضرورت نہیں لگتی. انگریزی بولتا ہے، اس کو ضرورت نہیں پڑتی. ہمارے یہاں جب ڈکشنری چھپتی ہے تو اس میں اس کو اٹیلکس میں یا اردو میں ٹرانسلیٹریٹ کر کے بتاتے ہیں کہ پروناؤنس کیسے کریں. تو پروناؤنسیشن میں مدد دینے کے ٹولز کی ضرورت پڑتی ہے غیر زبان والے کو، جو اہل زبان ہو اس کو ضرورت نہیں پڑتی. چنانچہ صحابہ کرام کو، تابعین کو ابتدائی دور میں ضرورت نہیں تھی. لیکن بہت جلد ایسا ہوا کہ بڑی تعداد میں غیر عرب اقوام اسلام میں داخل ہوئیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے کے ختم ہوتے ہی آرمینیا اور سائبیریا کی حدود تک اسلام چلا گیا. اسپین میں حضرت عمر فاروق کے زمانے کے فوراً بعد اسلام داخل ہو گیا. حضرت عمر کے زمانے میں ہمارے اس بر صغیر میں اسلام آ گیا، مسلمان بر صغیر میں حضرت عمر کے زمانے میں پہنچ گئے. تو اب نئے نئے لوگ داخل ہو رہے تھے، ان کو قرآن پاک پڑھانے میں ضرورت تھی کہ ان کو بتایا جائے کہ وہ کس طرح سے اس کا تلفظ کریں. تو ایک روایت کے مطابق حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کے ایک شاگرد تھے ابو الاسود دؤلی، انہوں نے قرآن پاک پر نقطے لگائے. لیکن ان نقطوں کا کچھ سرکاری طور پر بطور پالیسی کے ان کو اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ ایک مدد تھی جو لوگوں کو دے دی گئی کہ لوگ چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں. کچھ لوگ نقطے لگایا کرتے تھے، کچھ نہیں لگایا کرتے تھے. لیکن ابو الاسود دؤلی نے پہلی مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق نقطے لگانے کا اہتمام کیا اور اس کا ایک فارمولہ مقرر کیا. یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن اس بات کو بطور سرکاری پالیسی کے لازمی اختیار کرنے کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے آدمی کو دی جو زیادہ اسلامی تاریخ میں نیک نام نہیں ہے، یعنی حجاج ابن یوسف. حجاج ابن یوسف نے بطور پالیسی کے یہ حکم دیا کہ قرآن پاک کا کوئی نسخہ بغیر نقطوں کے قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. چنانچہ حجاج ابن یوسف کے زمانے سے قرآن پاک میں نقطے لگائے جانے کا عمل شروع ہوا. زبر زیر کا ابھی تک بھی رواج نہیں تھا، اس لیے کہ عربی جاننے والا زبر زیر کا محتاج نہیں تھا، اور جو اسلام میں داخل ہوتا تھا وہ عربی سیکھ لیا کرتا تھا. عربی سیکھنے کے بعد زبر زیر کی ضرورت نہیں پڑتی. آج بھی جو عربی کتابیں عام چھپتی ہیں اور عربی داں اس کو پڑھتے ہیں، اس میں زبر زیر نہیں ہوتا، بغیر زبر زیر کے پڑھتے ہیں. لیکن قرآن پاک کو پڑھنے والے سارے عرب نہیں ہوتے، سارے عربی داں نہیں ہوتے، غیر عربی جاننے والا بھی پڑھتا ہے. اس لیے یہ کام دوسری صدی ہجری کے اواخر یا تیسری صدی ہجری کے اوائل میں ہوا، بنی عباس کے زمانے میں. اسلامی تاریخ کی ایک بڑی اہم اور غیر معمولی شخصیت گزری ہے، جس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں جو اہم ترین جینیس
اور عبقری پیدا ہوئے، ان میں سے وہ ایک تھا خلیل ابن احمد الفراہیدی۔ خلیل ابن احمد فراہیدی کئی علوم و فنون کا مجید ہے اور اعراب کا بھی مجید ہے۔ اعراب کا تصور سب سے پہلے اس نے دیا اور قرآن پاک پر اعراب لگائے، اس لیے وہ تمام مسلمانوں کے اور بالخصوص غیر عرب مسلمانوں کے شکر اور امتنان کا مستحق ہے کہ اس نے یہ کام آسان کر دیا اور غیر عرب مسلمانوں کے قرآن پڑھنا آسان ہو گیا۔ اس کے بعد جتنے نسخے قرآن پاک کے لکھے گئے وہ اسی زبر زیر اور نقطوں کے ساتھ اور خط کوفی میں لکھے گئے۔ 160 سے لے کر اور 34 صدی ہجری کے غالباً اواخر تک خط کوفی میں لکھا جاتا رہا۔ اس میں مزید بہتری ہوتی گئی، نکھار آتا گیا۔ 34 صدی ہجری کے اواخر میں خط نسخ پیدا ہوا اور خط نسخ میں قرآن پاک لکھا جانے لگا اور آج تک خط نسخ میں لکھا جاتا ہے، جس میں مزید بہتری پیدا ہو رہی ہے۔ خط نسخ میں قرآن پاک مسلم ممالک کے بیشتر حصوں میں لکھا جاتا ہے، بیشتر انڈونیشیا سے لے کر اور آپ سمجھ لیں تقریباً لیبیا کے مشرقی علاقوں تک۔ پھر آگے چل کر الجزائر میں اور مراکش میں ایک خاص خط مغربی ہے، اس میں لکھا جاتا ہے۔ میرے پاس اس کے نسخے موجود ہیں۔ خط مغربی بڑا مختلف ہے خط نسخ سے، اس میں قرآن پاک لکھا جاتا ہے۔ اور آپ میں سے اگر کسی نے دیکھا ہو تو کل مجھے یاد رہا تو میں لے آؤں گا، آپ دیکھ لیجیے گا خط مغربی کیسا ہوتا ہے۔ قرآن پاک اس میں لکھا جاتا ہے، اس پورے علاقے میں، مراکش، الجزائر اور تیونس اور پھر اس کے نیچے جو کئی علاقے ہیں وہاں، یہ ریجن ہے جہاں خط مغربی میں لکھا جاتا ہے۔ خط مغربی میں کب سے لکھا جانا شروع ہوا مجھے نہیں معلوم، لیکن اندازہ یہ ہے کہ پچھلے 400-500 سال سے خط مغربی میں اس علاقے میں لکھا جا رہا ہے۔ اس تقسیم کے علاوہ، اس کے علاوہ کوئی اور تقسیم اس وقت تک مروج نہیں، شروع میں مروج نہیں تھی۔ بعد میں جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا، تعشیر اور تخمیس کا سلسلہ ہوا کہ ہر 5 آیتوں پر نشان لگایا جائے، ہر 10 آیتوں پہ لگایا جائے۔ بعض صحابہ اس کو پسند کرتے تھے، بعض پسند نہیں کرتے تھے، اور بعض کے بارے میں پسندیدگی یا ناپسندیدگی کی کوئی رائے نہیں تھی۔ بعد میں چل کر جب حفظ قرآن کے باقاعدہ مکاتب جگہ جگہ قائم ہوئے اور غیر عرب علاقوں میں کم سن بچوں کو قرآن پاک حفظ کرایا جانے لگا جو عربی نہیں جانتے تھے، تو ضرورت پیش آئی کہ قرآن پاک کے ایسے چھوٹے چھوٹے اجزاء الگ الگ کر دیے جائیں، یعنی آئیڈینٹیفائی کر دیے جائیں، جن کو یاد کرنا بچوں کے لیے آسان ہو اور نمازوں میں پڑھنا بھی آسان ہو۔ خاص طور پہ مسلمانوں میں حضرت عمر فاروق کے زمانے سے رواج ہے کہ تراویح کی نماز باجماعت ہوتی ہے، اور اکثر و بیشتر 20 پڑھنے والے ہیں، کچھ کم بھی پڑھتے ہیں، کچھ زیادہ بھی پڑھتے ہیں، بعض لوگ زیادہ پڑھتے تھے، بعض کم پڑھتے تھے، لیکن عمومی رویہ 20 رکعتیں پڑھنے کا مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں حضرت عمر کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اور آج بھی جبکہ ہمارے حنبلی حضرات 20 رکعت کو ضروری نہیں سمجھتے، 8 کو سنت سمجھتے ہیں، اس کے سنت سمجھنے کے باوجود وہ روایت وہاں قائم ہے کہ 20 رکعتیں پڑھی جائیں۔ تو 20 رکعتوں میں قرآن پاک اگر پورا کیا جائے اور حافظ اس کو پڑھے تو حفاظ کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ رمضانی حفاظ کا میرے جیسے، کہ ان کے لیے درمیان سے شروع کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ہر حافظ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی غزل یاد ہو، کوئی نظم یاد ہو، آپ سے کہا جائے شروع سے آپ پڑھ کے پوری سنا دیں گی، درمیان سے کوئی شعر کہیں کہ یہ سنائیں آگے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور تجربہ کرنا ہو تو بچے سے کہیں کہ سی کے بعد کیا آتا ہے یا ای کے بعد کیا آتا ہے، تو وہ شروع سے پڑھے گا ABCD پھر بتائے گا کہ ای کے بعد یہ آتا ہے۔ یعنی انسانی حافظے کی ایک کمزوری ہے یا خاصہ ہے، جو بھی کہیں، وہ شروع سے تو پڑھ سکتا ہے، درمیان سے کسی چیز کو یونٹائز کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس کو یونٹ بنانا۔ تو حفاظ کو بڑا مسئلہ پیش آتا تھا کہ جب رکعت کے بعد اگلی رکعت میں پڑھیں تو درمیان سے کیسے پڑھیں، تو ان کو اس یونٹ سے مانوس کرنے کے لیے قرآن پاک کو 540 حصوں میں تقسیم کیا گیا، تاکہ اگر 20 رکعت روز پڑھی جائے تو 27ویں شب کو قرآن پاک ختم ہو جائے۔ یہ جو 540 حصے کیے گئے، یہ اکثر و بیشتر مضمون کے حساب سے کیے گئے، یعنی ملتے جلتے مضمون کو ایک حصے میں کر دیا گیا، تاکہ جب بچہ شروع سے یاد کرے تو رکوع کے حساب سے یاد کرے، اور جب نمازوں میں پڑھے تو رکوع کے حساب سے پڑھے، جب تراویح میں سنائے تو رکوع کے حساب سے سنائے، تاکہ اس کو دقت نہ ہو۔ یہ کب ہوا یہ مجھے معلوم نہیں، میں نے تحقیق کی کوشش کی، لیکن 1-2 حضرات سے پوچھا بھی۔ یہ تو معلوم ہے کہ 4 صدی ہجری 5 صدی ہجری میں یہ شروع ہو گیا کام، اس لیے کہ 4-5 صدی ہجری کے بعض نسخے ایسے موجود ہیں جن میں یہ انڈیکیشن موجود ہے رکوع کی، لیکن کس نے کیا اور کب کیا یہ معلوم نہیں، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس نے کیا، لیکن جس نے کیا بہت اچھا کیا۔ ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کام عرب دنیا میں نہیں ہوا، عرب دنیا سے باہر ہوا،
ایران میں ہوا، افغانستان میں ہوا، ہندوستان میں ہوا، ہم نہیں جانتے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے غیر عرب ممالک میں جو قرآن پاک کے نسخے چھپے ہوئے ہیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان، سینٹرل ایشیا، ان میں تو رکوع کی نشاندہی ہے. جو عرب دنیا کے چھپے ہوئے ان میں رکوع کی نشاندہی نہیں ہوتی. ان کے اجزاء کی تقسیم اور ہے. وہ ایک پارے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، حزب، پھر حزب کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، نصف الحزب، پھر نصف الحزب کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ربع الحزب. تو ان کی تقسیم الگ ہے، وہ وہاں کے نسخوں میں لکھی ہوئی ہے. ہمارے نسخوں میں وہ حزب وغیرہ کی تقسیم نہیں. جب یہ سلسلہ مقبول ہوا تو پھر شروع میں تو لوگ 7 دن میں پورا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، تو منزلوں میں تقسیم ہو گئی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، فہمی بشوق. لیکن بعد میں ہمتیں کمزور ہوئیں اور دنیاوی مشاغل میں انہماک بڑھا، تو پھر 7 دن میں قرآن پاک مکمل کرنے والے لوگ تھوڑے رہ گئے. زیادہ وہ تھے جو مہینے میں قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے. تو مہینے میں اس طرح سے کوئی ترتیب بن جائے کہ آسانی سے اس کو متعین ہو کہ یہاں ختم کرنا ہے. تو اس سہولت کو پیدا کرنے کے لیے بعض لوگوں نے قرآن پاک کو 30 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا، جو 30 پارے یا 30 پارے یا اجزاء کہلاتے ہیں. یہ کس نے کیا یہ بھی نہیں معلوم، لیکن یہ بھی غالباً 4-5ویں صدی ہجری میں ہوا، اس لیے کہ اس سے پہلے کے نسخوں میں یہ انڈیکیشن موجود نہیں. اس کا قرآن پاک کی اصل تقسیم سے کوئی تعلق نہیں، نہ مضامین سے تعلق ہے. یہ محض سہولت کی خاطر ہے کہ 30 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. کوشش کی گئی کہ آیت پہ ختم ہو. مضمون بعض جگہ ختم ہوتا ہے، بعض جگہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کا کوئی تعلق قرآن پاک کے سمجھنے یا سمجھانے سے یا فہم سے نہیں ہے. جہاں تک بات ہے قرآن پاک کے متن کا، وہ تو یہ آپ کے سامنے آ گیا. لیکن متن میں بھی بعض اوقات ایک لفظ ایک علاقے میں بھی 2 طرح بولا جاتا ہے. ایک لفظ کو بولنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. خود آپ کسی بھی زبان کو لے لیں، اردو، انگریزی، پنجابی، پشتو، اور جس علاقے کو بھی آپ معیار قرار دیں، اس علاقے میں بھی کسی ایک لفظ کا تلفظ 2 طریقے سے یا 3 طریقے سے ہوتا ہے. یہ ایک عام رواج کی بات ہے. تو قریش میں بھی، مکہ مکرمہ میں بھی، بلکہ حجاز میں بھی جہاں کی زبان تھی، حجاز کی زبان میں بھی بعض الفاظ ایک سے زائد انداز سے بولے جاتے تھے، اور جو بولے جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اس کو اس طرح بولتے ہوئے سنا اور وہ تواتر سے ہم تک پہنچا، وہ بھی قرآن پاک کا حصہ ہے. آپ نے 7 قراتوں کا نام سنا ہوگا، وہ 7 قرات یہی ہے. 7 قرات جو صحابہ کرام سے تواتر کے ساتھ منقول ہیں اور رسم عثمانی کی حدود کے اندر ہیں، اور صحابہ کرام کے زمانے سے لوگ اس کو اسی طرح پڑھتے آ رہے ہیں، وہ بھی قرآن پاک کا اسی طرح حصہ ہے جیسے کوئی بھی روایت حصہ ہے. اس طرح کی روایتیں مشہور 10 ہیں، ان میں سے 7 زیادہ مشہور ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری متواتر روایتیں کہلاتی ہیں. جیسے مالک اور ملک دونوں لفظ استعمال ہوتے تھے، کچھ لوگ مالک کہتے تھے، کچھ ملک کہتے تھے. اب ملک وہاں میم لام کاف سے لکھا ہوا ہے، کھڑا زبر ہو تو مالک پڑھا جائے گا، دوسرا زبر ہو تو ملک پڑھا جائے گا. اس وقت نہ کھڑا زبر تھا نہ بیٹھا زبر تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اعراب تو نہیں تھے، اس لیے اس میں مالک اور ملک دونوں کے پڑھنے کی گنجائش تھی. اور عرب میں، حجاز میں اس لفظ کو دونوں طرح بولا جاتا تھا. مفہوم کے اعتبار سے بھی دونوں درست ہیں. روز جزا کا بادشاہ اور روز جزا کا مالک. بادشاہ بھی مالک ہوتا ہے اپنے علاقے کا. اس لیے یہ اختلاف قراءات جو ہے، جو تنوع قراءات ہے، جس کی تعداد 7 یا 10 ہے، وہ قرآن پاک کے ان رسم عثمانی میں موجود ہے. اس وقت جو قرآن پاک لکھا جاتا ہے وہ تو تمام قراءات کو شامل ہے، اس میں ساری قراءتیں شامل ہیں، لیکن زبر زیر لگانے میں قراءت کا لحاظ کرنا پڑتا ہے. جب آپ زبر زیر لگائیں گے تو آپ کو مالک اور ملک میں سے ایک چوز کرنا پڑے گا. تو عام طور سے اتفاق رائے سے یہ طے کیا گیا، کب طے ہوا میں نہیں جانتا، لیکن شروع سے 400-500 سال بلکہ 1000 سال سے چلا آ رہا ہے کہ جب قرآن پاک کا نسخہ لکھا جائے گا تو امام حفص کی روایت جو امام عاصم سے ہے اس کے مطابق لکھا جائے گا. روایت حفص عن عاصم ابن ابی النجود الکوفی. عاصم ابن ابی النجود قراءت کے بہت بڑے امام تھے، جن کا سلسلہ تلمذ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابی بن کعب تک پہنچتا ہے. ان 2 صحابہ سے انہوں نے بالواسطہ قرآن پاک کی تعلیم پائی تھی. ایک واسطے سے، یہ خود تبع تابعی تھے، ان سے روایت کرتے ہیں ان کے صحابی حضرت حفص. تو یہ روایت حفص کہلاتی ہے، حفص عن عاصم ابن ابی النجود الکوفی. اس وقت جو نسخے قرآن پاک کے لکھے جا رہے ہیں پوری دنیا میں، وہ ان کی روایت کے مطابق لکھے جا رہے ہیں. ایک روایت ورش کی بھی ہے جس میں کہیں کہیں تھوڑا سا لفظی اختلاف ہے.
مغربی دنیا میں، مغرب سے مراد یعنی دنیا اسلام کے مغرب میں، یعنی مراکش، الجزائر، تیونس، لیبیا میں روایت ورش کے مطابق لکھے جاتے ہیں۔ مثلا وہاں مالک کا جب ہوگا اس پہ کھڑا زبر نہیں ہوگا بلکہ پڑا زبر ہوگا اور اس کو ملک پڑھیں گے وہ۔ اسی طرح سے جیسے جہاں الف مقصورہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ سارے کے سارے ایک مد کے وقف ہیں، اور اس میں جسے ایک مد کا جتنا ڈیوریشن ہوتا ہے وہ اس میں ہوگا، اور اس کو کھڑا پڑھا جائے گا زبر کے ساتھ۔ لیکن امام ورش کی روایت میں اس کو تھوڑا امالے کے ساتھ پڑھا جائے گا، جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ مجریہا، جیسے ہم پڑھتے ہیں، حالانکہ مجراہا ہے مجرا، لیکن اس کو ہم مجرے پڑھتے ہیں، تو جس طرح سے ہم یہاں امالہ کرتے ہیں بسم اللہ مجریہا میں، اسی طرح سے وہ ہر اس جگہ امالہ کرتے ہیں امام ورش جہاں الف مقصور آیا ہو۔ والنجم اذا ہوے ما ضل صاحبکم وما غوے وما ينطق عن الهوى، یعنی تھوڑا سا بالکل یہ کے ساتھ نہیں، بلکہ یعنی الف کو اس طرح بولا جائے جیسے اس کو تھوڑا جھکا کے بولا جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک پروناؤنسیشن کا فرق ہے، لکھنے میں باقی کسی چیز میں کوئی فرق نہیں۔ یہ ہیں وہ روایات سبع یا قراءات سبع جو آج کل مروج ہیں۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں یہاں۔ اب حضرت عثمان غنی کے زمانے تک ہم آ گئے، اس کے بعد جتنے قرآن پاک کے نسخے ہیں اسی کے مطابق لکھے جا رہے ہیں۔ اور ایک بات کہہ کے میں ختم کر دیتا ہوں، آج سے تقریباً 70-75 سال پہلے بعض اہل مغرب کو یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن پاک تو محفوظ ہے، مسلمانوں کا یہ دعویٰ کسی طرح سے بھی قابل تردید نظر نہیں آتا کہ قرآن پاک اسی طرح محفوظ ہے جیسے حضور علیہ السلام دے گئے تھے، جبکہ ہماری کتابیں خاص طور پہ بائبل اس طرح محفوظ نہیں ہے۔ تو ہمیں ایک کوشش کر کے کوئی اختلاف قرآن پاک میں دکھانا چاہیے۔ تو ایک ادارہ جرمنی میں بنایا گیا دوسری جنگ عظیم سے پہلے، اور اس میں قرآن پاک کے لاکھوں نسخے جمع کیے گئے، انڈونیشیا سے لے کر اور مراکش تک قلبی نسخے جہاں جہاں ملے، ہینڈ ریٹن مخطوطات، لاکھوں مخطوطات جمع کر کے ماہرین کی بڑی ٹیم کو بٹھایا گیا۔ اسی طرح سے بائبل کے نسخے جمع کیے گئے اور بائبل پر ایک ٹیم کو بٹھایا گیا۔ یہ ادارہ ابھی کام کر رہا تھا، مکمل نہیں ہوا تھا اس کا کام، کہ یہ دوسری جنگ عظیم میں بم اس پہ گرا اور یہ تباہ ہو گیا ادارہ، سارا ریکارڈ بھی تباہ ہو گیا۔ لیکن اس ادارے کی ایک ابتدائی رپورٹ ایک رسالے میں شائع ہوئی تھی، جس کا خلاصہ مجھے ایک مرتبہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب مرحوم نے پڑھنے کو دیا تھا۔ اصل جرمن میں تھا، میں نے دیکھا بھی نہیں اور میرے علم میں بھی نہیں، ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ جرمن رسالے میں چھپا تھا، اس کا خلاصہ انہوں نے مجھے دیا تھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ قرآن پاک کے جتنے بھی نسخے ہیں ہم نے دیکھے، اس میں کتابت کی غلطیاں تو کہیں کہیں نظر آتی ہیں کہ لکھنے والے سے کتابت میں غلطی ہو گئی، الف چھٹ گیا، بے چھٹ گئی، لیکن نسخوں کا اختلاف ایک بھی نہیں ملا۔ نسخوں کا اختلاف اور کتابت کی غلطی میں فرق یہ ہے کہ کتابت کی غلطی تو ایک نسخے میں ہوگی، آپ نے اپنا نسخہ تیار کیا اور کہیں آپ سے بھول چوک ہو گئی تو ایک لفظ رہ گیا، کہیں واو رہ گئی، لیکن باقی سارے نسخوں میں واو ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ غلطی آپ کی ہے۔ اختلاف قراءت یہ ہے کہ 10,000 نسخے ہیں، ان میں سے 1,000 میں واو نہیں ہے اور 9,000 میں واو ہے، تو محض پھر یہ ایک آدمی غلطی نہیں ہوگی، یہ اختلاف قراءت ہوگا، یہ اختلاف نسخ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اختلاف نسخ تو کوئی نہیں ہے قرآن پاک میں، ذاتی انفرادی غلطی کی مثالیں کچھ ملتی ہیں، اور وہ اکثر ایسی ہیں کہ لوگوں نے اس کو قلم سے ٹھیک کر دیا ہے، جہاں جہاں غلطی ملی وہیں حاشیے پر یا متن میں یا بین سطور میں اس کی اصلاح بھی نظر آئی کہ کسی پڑھنے والے نے اصلاح کر دی، جس سے پتہ چلا کہ پڑھنے والوں نے اس کو غلطی ہی سمجھا اور اختلاف نسخہ نہیں سمجھا۔ جہاں تک بائبل کے نسخوں کا تعلق ہے تو ہم نے جو انفرادی غلطیاں تھیں وہ چھوڑ کر جو اختلاف نسخ کی ویریشنز ہم نے نکالی، ان کی تعداد کوئی 2.25 لاکھ ہے، اور ان 2.25 لاکھ میں 1/7 وہ ہیں جو بڑے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، جن سے بائبل کے مطالب اور میسج میں فرق پڑتا ہے۔ یہ ٹینٹیٹو رپورٹ اس ادارے کی 1939 سے پہلے شائع ہوئی تھی، 1939 میں جنگ عظیم شروع ہوئی اور اس دوران میں وہ ادارہ تباہ ہو گیا۔ یہ پوری تفصیل جو کل اور آج میں نے عرض کی، اس کی تصدیق ہو جاتی ہے غیر مسلموں کی اس رپورٹ سے کہ قرآن پاک کو صحابہ کرام نے جس طرح سے دل و جان سے محفوظ کیا، اس سے بڑھ کر انسانی ذہن اور دماغ میں کسی چیز کی حفاظت کرنے کا کوئی طریقہ آ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے جانشینوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجات عطا فرمائے اور ان کو وہ اجر عطا فرمائے جو اس بہت بڑے کام کے شائع نشان ہو،
اور ان کے بعد آنے والوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جن میں سے ایک بڑا کام یہ بھی ہے کہ قرآن حفظ کرنے والے اور سینوں میں اس کو محفوظ کرنے والے اور اپنے سینوں کو انجیل بنانے والے موجود ہوں۔ ایک پرچہ ہے عربی زبان میں دوسری زبانوں سے اس لیے بھی منفرد ہے کہ لنگوسٹکس کے مطابق یہ واحد زبان ہے جس کے بارے میں یوں محسوس ہوتا ہے گویا آرٹیفیشلی طور پر کنسٹرکٹ کی ہو، مثلا اس کے افعال مختلف اوزان وغیرہ کو دیکھا جائے، جن کے بارے میں لنگوسٹکس کی رائے ہے کہ دیر از انٹیلیجنس بہائنڈ دی لینگویج۔ بالکل ٹھیک ہے، عربی زبان تو علمی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے اتنی غیر معمولی عقلی بنیادوں پر قائم ہے کہ کوئی اور زبان عقلی بنیادوں پر اس طرح قائم نہیں ہے جیسے عربی زبان قائم ہے۔ یہاں تک کہ ہر زبان میں گرامر اور قواعد ضوابط کے اصول ہوتے ہیں، لیکن کوئی قوم یہ نہیں کر سکتی کہ اپنی زبان کے قواعد ضوابط کو لاجیکل دلائل کے ساتھ پیش کرے کہ ایسا کیوں ہے۔ عربی زبان میں ہر قاعدے کا سبب بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ گرامر کا قاعدہ ہے تو کیوں ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ دوسروں کے لیے ناقابل تصور ہے۔ میں ایک ذاتی مثال ایک دلچسپ آپ سے عرض کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ عربی زبان میں کس طرح کی باتیں ہیں۔ میں آج سے 15-20 سال بلکہ 25 سال پہلے فرینچ پڑھا کرتا تھا یہاں فرینچ کلچر سینٹر میں۔ جب پہلے دن میں وہاں پڑھنے کے لیے گیا تو وہ الفابیٹس بتا رہا تھا، ٹیچر یا بتا رہی تھی، غالباً خاتون تھی، وہ بتا رہی تھی تو اس نے وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ سی کے بعد جب اے یا یو آتا ہے تو اس کی آواز کاف کی ہوتی ہے اور جب ای یا آئی آتا ہے اس کی آواز سین کی ہوتی ہے۔ یہ سمجھانے میں اس کو تامل ہو رہا تھا، انگریزی وہ جانتی نہیں تھی، فرینچ میں ہی بتا رہی تھی اور لوگ نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو مجھ سے اس نے پوچھا کہ تم سمجھ گئے؟ میں نے کہا جی میں سمجھ گیا کہ کیا ہے، میں یہ بھی سمجھ گیا کہ ایسا کیوں ہے، کیوں کیا مطلب؟ میں نے کہا مجھے اس کی لاجک بھی معلوم ہے۔ اچھا اس کے لیے کہ اس کی لاجک کیا ہو سکتی ہے؟ فرینچ لوگ ایسے ہی بولتے ہیں۔ میں نے کہا تو فرینچ لوگ بغیر لاجک کے بات کرتے ہیں؟ لیکن نہیں، میں نے کہا اس کی لاجک ہے۔ ویسی میرے ذہن میں آیا، اس لیے کہ میں نے عربی زبان کی گرامر پر کتابیں پڑھی ہوئی تھی، تو ویسی میرے ذہن میں ایک لطیفے کے طور پر آیا۔ میں نے کہا دیکھو جتنی آوازیں ہیں، اور یہ عربی خط میں ملتا ہے، جتنی آوازیں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ فن تجوید کی کتاب میں آپ نے پڑھا ہوگا جنہوں نے پڑھا ہے تجوید، ایک وہ حروف ہوتے ہیں جو نرم آواز والے کہلاتے ہیں، ایک وہ حروف ہوتے ہیں جو سخت آواز والے کہلاتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں واقعی ایسا ہے۔ میں نے کہا جو حروف سخت آواز والے ہیں ان میں رجحان آواز کا بلندی کی طرف ہوتا ہے، اور جو نرم آواز والے ہیں اس میں نیچے کی طرف ہوتا ہے، نشیب کی طرف۔ تھوڑا سوچ کے کہنے لگی ہاں واقعی ایسا ہی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ جو حروف وہ ہیں جن میں آواز کا رجحان بلندی کی طرف ہے ان کی مناسبت اے اور یو سے زیادہ بنتی ہے۔ تھوڑا سوچ کہنے لگی ہاں۔ میں نے کہا جن کی آواز نرم ہے اور جن کا رجحان نشیب کی طرف ہے ان کی مناسبت آئی اور ای سے زیادہ بنتی ہے۔ کہنے لگی ہاں۔ میں نے کہا اسی لیے ای اور آئی سے پہلے آئے تو سین کی آواز دیتا ہے جو نرم ہے، اور اے اور یو سے پہلے آئے تو کاف کی آواز دیتا ہے جو سخت آواز ہے۔ اچھا اس قدر اس کو حیرت ہوئی، جا کے وہ ہمارا ڈائریکٹر تھا سینٹر کا مسیو گید لامبیغ، اس کو بلا کے لائے کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے بتایا، کہنے لگا تم نے یہ کہاں پڑھا؟ میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ وہ پوچھتا رہا کہ یہ چیز تم نے کہا؟ میں نے کہا بھائی کہیں نہیں پڑھی، ویسے ہی میرے دماغ میں آئی ہے۔ تو وہ بہت دن تک مجھے کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز سمجھتا رہا کہ پتہ نہیں کیا ہے۔ حالانکہ اس طرح کی بحثیں عربی زبان کی گرامر میں شرح جامی اگر جن لوگوں نے پڑھی ہو، درس نظامی کیا ہو، شرح جامی میں، شرح ابن عقیل میں، تجوید کی کتابوں میں، قرات کی کتابوں میں بہت ہیں۔ اس وقت اتفاق سے ذہن میں آ گیا تو میں نے کہہ دیا۔ تو واقعی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ عربی زبان میں جو لاجک ہے وہ بالکل اصول کے مطابق ہے، وہ اتنے پختہ قواعد ہیں جس کی کوئی اور قوم مثال پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں ایک بہن نے پوچھا ہے کہ فرائض میں اول کا مسئلہ ایجاد کیا، وقف کا طریقہ ایجاد کیا، ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ وقف جو جائیداد وقف کی جاتی ہے اللہ کے نام پر کہ جائیداد کی خرید و فروخت نہ کی جا سکے اور اس کے اصل کو برقرار رکھا جائے، اس کی جو پروسیڈ ہے یا آمدنی ہے وہ غربا پر فقراء پر تقسیم کی جائے، یہ وقف کا طریقہ کہلاتا ہے۔ یہ پہلا وقف اسلام میں حضرت عمر فاروق نے قائم کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زمین ملی فتح خیبر کے بعد، خیبر میں یہودیوں کی بہت بڑی اراضی تھی، وہ فتح ہوا علاقہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں تقسیم کی وہ زمین، اور خاص طور پہ ان مہاجر صحابہ کو ترجیح دی جو مدینہ منورہ سب چھوڑ کے آئے تھے مکے سے، اور یہاں ان کا کوئی مستقل بذات کوئی جائیداد نہیں تھی۔ اس میں حضرت عمر فاروق کو بھی ایک باغ ملا، تو حضرت عمر فاروق نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ مستحق صحابہ ہیں، آپ ان کو دے دیجئے، مجھے ضرورت نہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، تمہارے حصے میں آئی ہے، تم واپس کرو گے، سب واپس کریں گے، اور وہ لوگ بھی واپس کر دیں گے جن کو ضرورت ہے، تو تم اس کو رکھو۔ پھر حضرت عمر نے اصرار کیا یا رسول اللہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، اور اس شرط پر صدقہ کرو کہ اس کا اصل برقرار رہے گا،
لا یباع ولا یورث اصلہ، تقریباً یہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ اس کی اصل یعنی جو کارپس جسے انگریزی میں کہتے ہیں وہ موجود رہے گا، نہ بیچا جائے گا، نہ وراثت میں کسی کو ملے گا، لیکن جو آمدنی ہے وہ فقراء کو تقسیم کی جائے گی۔ اور پھر یہ کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ بھی کر دو کہ جب تک تمہاری اولاد زندہ ہے اس کو آمدنی اس کو بھی ملے گی، ان کے بعد بقیہ لوگوں کو ملے گی۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس کو وقف کر دیا، اور یہ پہلا وقف تھا جو اسلام کی تاریخ میں قائم ہوا، بلکہ دنیا کی تاریخ میں وقف کا ادارہ مسلمانوں کی ایجاد ہے، کسی اور قوم میں وقف کا تصور نہیں تھا انڈاؤمنٹ قائم کرنے کا، حضرت عمر نے قائم کیا۔ پھر اپنے خلافت کے زمانے میں انہوں نے بڑے پیمانے پر اوقاف قائم کروائے، یہ مراد ہے کہ انہوں نے وقف کا طریقہ ایجاد کیا۔ عول کا مسئلہ ذرا تفصیل چاہتا ہے، پیچیدہ ہے، اس میں بعد میں کسی وقت درج کروں گا، لمبی فرصت درکار ہے۔ عول کا طریقہ دراصل حساب کا ایک مسئلہ ہے، جب علم فرائض میں جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے ان حصوں کے مطابق جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں، کچھ حصے تو وہ ہیں کہ جو اصحاب الفروض کہلاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ذوی الارحام کہلاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو عصبہ کہلاتے ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کا حصہ متعین ہے، جس کی بہت تفصیل ہے، بڑی بڑی کتابیں ہیں اس پر۔ بعض اوقات اس طرح تقسیم کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جائیداد تھوڑی ہے، حصے زیادہ ہیں تو ملتا نہیں، سب کو پورا نہیں ملتا، کسی کے بارے میں کہ اس کو آدھا دو، کسی کے بارے میں کہ 2/3 دو، کسی کے بارے میں کہ 1/4 دو، اور یہ کچھ کے الگ حصے ہیں، کچھ کو بقیہ ملتا ہے۔ تو بعض اوقات وہ حصے جب تقسیم کیے جائیں فیصد کے حساب سے تو جائیداد تھوڑی پڑتی ہے، تو کیا کریں؟ تو ایک شکل یہ ہے کہ اس کو کیلکولیٹ بیک کر کے پرو ریٹا کم کر دیا جائے، ایک شکل یہ ہے کہ کچھ حصے اضافی اس میں لگا کر اور تقسیم کر دی جائے، جو بچ جائے وہ بعد میں واپس کر دیا جائے۔ اس کے مختلف فارمولے ہیں اس صورتحال سے نمٹنے کے، ان میں سے ایک عول بھی ہے جس پر سیدنا عمر فاروق نے عمل فرمایا۔ لیکن فقہاء کے درمیان عول کے بارے میں اختلاف رہا ہے، بعض لوگ عول کو لازمی اور ضروری سمجھتے ہیں، بعض لوگ جائز سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک ریاضی کا چٹکلا استعمال فرمایا۔ اب پتہ نہیں کہ انہوں نے تو کبھی ریاضی نہیں پڑھی تھی، وہ کبھی ریاضیات کے ایکسپرٹ کے طور پہ نہیں سمجھے گئے، لیکن کیسے انہوں نے یہ مسئلہ حل کر لیا، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اور صحابہ کرام کے یہاں ایسے مسئلے ملتے ہیں، حضرت عمر کے بارے میں کئی واقعات، حضرت علی کے بارے میں کئی واقعات ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے اونٹ کا قصہ ان کا سنا کہ نہیں سنا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبی بات ہو جائے گی، میں واقعہ لمبا ہے۔ حضرت علی کے پاس کوئی وراثت کا مسئلہ آیا تھا جس نے اونٹ کوئی چھوڑے تھے وہ تقسیم نہیں ہو پا رہے تھے صحیح طور پر۔ اگر پورا حصہ سب کو دیں تو آخری حصہ جس کو دیتے ہیں اس کا حصہ کم ہو جاتا ہے، وہ تیار نہیں تھا، اور جتنے اونٹ ہیں اس سے زیادہ یہ کہاں سے لائیں؟ تو لوگ بہت مسئلہ حل کرتے رہے، پھر بالآخر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے جا کے جیسی مسئلہ بیان کیا انہوں نے اپنے خادم سے کہا ذرا میرا اونٹ لے آؤ۔ اب وہ ان کا اونٹ لے آیا، انہوں نے کہا یہاں کھڑا کر دو ان کے ساتھ، ان اونٹوں کے ساتھ کھڑا کر دیا، تقسیم کیا، آدھے اس کے، ایک پاؤ اس کا، 1/3 اس کا، آخر میں ایک اونٹ بچ گیا، کہا میرا اونٹ واپس کر دو۔ بالکل بغیر سوچے، بغیر کیلکولیٹر کے، بغیر کسی چیز کے۔ ایک شخص کہیں، 2 شخص سفر پر جا رہے تھے، ایک شخص کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں، تو وہ جب کھانا کھانے کے لیے ساتھ بیٹھے اتر کر، تو ایک شخص کوئی باہر سے آ رہا تھا مسافر، اس کو بھی بٹھا لیا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ، اس کو بھی کھانا کھلایا۔ جب اس نے کھانا کھلایا تو اس نے 8 اشرفیاں ان کو دے دی اور 8 اشرفیاں انعام کے طور پہ دے کے چلا گیا۔ اب جس شخص کی 5 روٹیاں تھیں اس نے کہا کہ بھائی 5 روٹیاں میری تھیں، 3 تمہاری تھی، 3 تم لے لو، اشرفیاں 5 میں لے لیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، آدھی میری آدھی تمہاری۔ اس نے کہا بھائی دیکھو بات بالکل کلیئر ہے، میری زیادہ تھی، تم جب اختلاف ہو تو حضرت علی کے پاس گئے، حضرت علی نے کہا جو یہ کہتا ہے وہ کر لو۔ اس نے کہا نہیں، آپ انصاف کے مطابق فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، جو دے رہا ہے وہ لے لو۔ کہ نہیں، آپ انصاف کے مطابق فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا پھر 1 اشرفی تمہیں ملے گی، 7 اس کو ملے گی، بالکل جیسے اسپونٹینیس، آف ہینڈ۔ جی وہ کیسے؟ آپ فرما رہے ہیں تو مانتا ہوں بالکل، لیکن ذرا بتائیے تو کیسے؟ انہوں نے کہا کہ تم 3 آدمیوں نے مل کر 8 روٹیاں کھائیں، یہ تعین تو دشوار ہے کہ کس نے کتنا کھایا، اس لیے پریزیوم کرنا پڑے گا کہ سب نے برابر کھایا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، برابر کھایا تو ہر روٹی کے 3 حصے ہوئے، ایک حصہ ایک آدمی نے کھایا، تو 8 روٹیوں کے 3 حصے ہوئے تو 24 ٹکڑے ہوئے۔ 8 اس نے کھائے، 8 تمہارے مہمان نے، 8 تم نے کھائے۔ تمہاری 3 روٹیوں کے 8 ٹکڑے ہوئے، 7 تم نے کھا لیے اور 1 بچ گیا۔ اس کی 5 کے 15 ہوئے، 8 اس نے کھا لیے، 7 اس کے بچے۔ تو اس کے 7 ٹکڑے کھائے تھے، تمہارا 1 کھایا تھا، تمہیں 1 اشرفی ملے گی، اس کو 1 ملے گی۔ تو یہ عجیب و غریب واقعات صحابہ کرام کے ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا ہوگا، ورنہ کوئی اور وجہ نہیں معلوم ہوتی۔ تو عول کا مسئلہ بھی اسی طرح کا ہے۔ قرآن مجید کو تدریجی نزول کی حکمتوں میں آپ نے ایک وجہ بیان کی تھی کہ ذریعے تبدیلی زمین میں، اخلاق میں ہوئی اور ایک آسمانوں میں ہوئی۔ نہیں، آسمان کی تبدیلی کی میں نے بات نہیں کہی، میں کہہ رہا تھا کہ ایک عمل آسمان سے ہو رہا تھا نزول قرآن کا،
اور قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا تھا. ایک عمل نیچے زمین پہ ہو رہا تھا تبدیلی کا، اس تبدیلی کے عمل کو جو آسمان سے عمل اتر رہا تھا وہ اسے کنٹرول کر رہا تھا. یہ صرف سمجھانے کا ایک اسلوب ہے. تو جب تبدیلی کا عمل روئے زمین پہ مکمل ہوا تو آسمان سے آنے والا عمل بھی مکمل ہو گیا، دونوں ایک ساتھ مکمل ہوئے. مقصد ایک ساتھ مکمل ہونے کے معاملے کو واضح کرنا تھا کہ تبدیلی کا عمل نزول قرآن کے عمل کے ساتھ ساتھ جاری رہا. دے کو انسائڈڈ ود ایچ ادر، یعنی دی چینج آن دا گراؤنڈ کو انسائڈڈ ود دی چینج ود دی کمپلیشن آف دی ریولیشن آف دی قرآن. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.